السلام علیکم ٹو ایوری ون، دس از میاں ارسلان اینڈ ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، آج کے ہمارے مہمان ہیں، بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہیں اور اس وقت تمام پلیٹ فارم پر جو ہے وہ اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے رہی ہیں، اور ہماری سوسائٹی کے اندر ہر شخص کا جو کہ جنہوں نے اس سوسائٹی کو بنانے میں ان کا کردار اہم ہے، وہیں پر ڈاکٹر سمینہ حق جو ہیں ان کا بھی میں کہتا ہوں کہ بہت کردار ہے، جو کہ انہوں نے بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے اپنے جو اوپینین، اپنے جو تھاٹس دیے ہیں، جو اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے، اور بہت سے ایسے ٹاپکس کے اوپر ڈسکس کیا ہے کہ جس کو ہماری سوسائٹی کے اندر ٹیبو سمجھا جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس ٹاپک کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بہت ہی غلط ہے۔ اور اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے ڈاکٹر سمینہ حق سے، اور ان سے جانیں گے اور بہت سے ایسے موضوعات پر بات کریں گے کہ جن موضوعات کے بارے میں جاننا میرے لیے، آپ کے لیے اور بہت سے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آئی وی ایف ایکسپرٹ تو ہم نے آپ کا سنا ہوا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دیجیے گا۔ بیٹا، جب میں نے اپنی لائف میں اپنی اسپیشلٹی چوز کرنی تھی جی تو مجھے یہ پتا تھا کہ میں ایک بہت اچھی سرجن ہوں۔ اوکے۔ اپنی ایبلٹیز کا پتہ ہوتا ہے، تو میں نے پہلے جنرل سرجری میں رجسٹرارشپ کی اور سارا کچھ، اور پوری باڈی کی سرجری، وہ آپ کو پتہ ہے جنرل سرجری میں تو پھر وہ آپ کو بڑا کچھ سکھاتے ہیں۔ بالکل۔ تو میرا ایکسپوجر ہو گیا پوری باڈی کی سرجری کے اوپر، اوکے۔ ایکسیپٹ دا برین، وہ تو نیورو سرجری میں تو نہیں، لیکن جنرل سرجری بڑے اچھے ٹیچرز تھے، بیسک سرجری بڑی اچھی سیکھی۔ تو میں نے پبلک سیکٹر میں بہت کام کیا، میں نے گائنی کو سلیکٹ تو کیا، لیکن میں وہ ڈلیوریز والی گائنیکولوجسٹ نہیں ہوں۔ میں نے اپنی جو اسپیشلٹی تھی وہ انفرٹیلٹی اور کریکٹیو سرجریز، اور اس کے علاوہ آئی وی ایف اور اکسی ایکسپرٹ میں ہوں، اور میں نے مختلف جگہوں سے ورلڈ وائڈ ٹریول کر کے میں نے سارا کچھ سیکھا۔ تو میں ایکس ایسوسیٹ پروفیسر آف گائنی ہوں، آئی وی ایف ایکسپرٹ ہوں، اور لیپروسکوپک اور ہسٹیروسکوپک سرجن ہوں۔ جب بھی آپ کی کنورسیشن سنی ہے تو یقین کرے تب ایسے لگتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو بہت سی چیزوں پر عبور دیا ہوا ہے، مطلب کہ آپ ہر ٹاپک پر جو ہے وہ کھل کے بات کر سکتی ہیں، اور معاشرے کے اندر جن چیزوں کی ضرورت ہے آپ اس کو ڈیلیور کرنا جانتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے اس ملک کے اندر رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے حوالے سے، اور اس کے بعد اس ٹاپک کے بارے میں اگر بات کریں تو اس کو لوگ جو ہیں ٹیبو سمجھتے ہیں، اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ انسان کی بنیادی ضروریات تین ہیں: کھانا، پینا، سونا اور سیکس، اور اس کے علاوہ دیگر جو کہ شادی کے حوالے سے بھی اس طرح کے معاملات ہیں جن کے اوپر لوگ بات نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس کے حوالے سے آپ اپنا کیا اوپینین دیں گی؟ بیٹے، یہ تو بڑا غلط بات ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو بھی، ماں جو ہے وہ ایک دیوار حائل ہوتی ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان میں ایک دیوار حائل ہوتی ہے۔ یہ میں بارہا بہت سی پوڈ کاسٹ میں کہہ چکی ہوں کہ the father should be the best friend of his son, mother should be the best friend of her daughter، تاکہ وہ آ کے اپنی ہر بات ماں سے کر سکے، کوئی اس کو خوف نہ ہو، کوئی اس کو شرم نہ ہو، اس کو ہر بات کا جواب جو ہے وہ ماں سے ڈائریکٹ ملے، اور ماں جتنی محبت سے اور جتنی آنیسٹلی اس کو وہ سب کچھ بتائے گی اور کوئی نہیں بتا سکتا، بالکل ٹھیک ہے، بشرطے کہ ماں کا اپنا نالج صحیح ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں یہاں پہ کویسچن یہ کروں گا کہ ماں کو کم از کم کتنا نالج ہونا چاہیے؟ ماں کے لیے تھوڑا سا پیغام دے دے۔ دیکھیں، وہ ماں جو تھی وہ کبھی ٹین ایجر بھی تھی نا، تو اس کو اپنے اسکول میں یہ ایجوکیشن ملنی چاہیے، یہ کمپلسری ایجوکیشن ہونی چاہیے بوائز اور گرلز کے لیے، جس کو ہم سیکس ایجوکیشن، میں نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب سیکس کا لفظ آتا ہے نا تو ماں باپ ایک دم سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ It should be the basic fundamental physiology یا working of the body. Basic physiology جو ہے وہ بوائز کو اور گرلز کو دونوں کو سکھانی پڑے گی، انیٹمی اور فزیولوجی دونوں، اور اس کو اس کا نام تبدیل کر دیں اس ایجوکیشن کا، اور اس کو کمپلسری رکھیں، 7ویں 8ویں میں رکھ لیں، کیونکہ اب مینسٹرل ایج جو ہے وہ تو بہت نیچے آ گئی ہے، اب تو 8 سال کی 9 سال کی بچیاں جو ہیں وہ جوان ہو رہی ہیں، اور اس لیے میں یہ سمجھوں گی کہ جب بچی 8-9 سال کی ہے تو پہلے تو ماں کی گود جو ہے اس کا اسکول ہونا چاہیے، پہلے تو اس کو محبت سے اپنے پاس بٹھائے، گود میں بٹھائے، اور اس کو سمجھائے کہ یہ ایک ریالٹی آف لائف ہے، اس کو تمہیں فیس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بوائز کو
باپ کو گود میں بٹھا کے یہ بتانا چاہیے کہ اس کو جو شروع کی جو چینجز آ رہی ہیں وہ جوان ہو رہا ہے، وہ اس بیچارے کو کوئی نہیں بتاتا، وہ اتنا کنفیوز ہوتا ہے، وہ انٹرنیٹ پہ دوستوں سے، اور ساری غلط انفارمیشن اس کو مل رہی ہوتی ہے. بالکل ایسے. تو اس لیے یہ میرے خیال میں یہ اسکول میں اس کو ایک پراپر نیم دے کے تو بچے اور بچیوں کو یہ بتانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ ادر کنٹریز میں بھی جاتی ہیں، حال ہی میں آپ کا ٹور تھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی نسبت باقی دیگر کنٹریز میں اس جو کہ ایجوکیشن کے حوالے سے یا پھر اس ازدواجی زندگی جس کو ہم ٹیبو سمجھتے ہیں کہ وہ ہو تو جاتا ہے، سب کچھ کرتے بھی ہیں، لیکن اس کے اوپر بات کرنا ہمارے لیے جو ہے نا وہ نہ جانے کیا کیا اس کے اوپر الزامات ٹھہر جاتے، وہاں پر اس کی ایجوکیشن کیسی ہے؟ نہیں بیٹے، ادھر تو وہ باقاعدہ ان کو بتاتے ہیں، کیونکہ ان کا تو سسٹم ہی اور ہے نا، ان کا تو ماحول اور ہے، ان کا زندگی کا جو ہے، بیکاز اسلامی کنٹریز بھی تو ہیں نا. اسکول میں ایسے ہے کہ جب وہ گریڈز میں پہنچتے ہیں نا، 9th گریڈ، اور تو ان کے تو کپلز بن گئے ہوتے ہیں، وہ تو ان کی تو باقاعدہ ایک فنکشن ہوتا ہے جس کے اندر وہ کپلز بنا لیتے ہیں، اور پھر پیرنٹس بھی الاؤ کر دیتے ہیں کہ یس یو گو اینڈ ہیو دس فرسٹ وہ جو انکاؤنٹر یا فرسٹ انٹیمیشن جو ہے وہ سارا کچھ تم کر لو. ان کا تو ڈفرینٹ ہے سسٹم. تو اس کے اوپر تو دے آر ٹولڈ کانٹراسیپشن کے بارے میں بچیوں کو بے حد انفارم کیا جاتا ہے کہ کیونکہ وہاں پہ اب سنگل مدرز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، وہ جو ابارٹ نہیں کراتی کچھ ایموشنل ہو کے، تو سنگل مدرز تو بہت زیادہ وہاں اکٹھی ہو گئی ہیں، کیونکہ لڑکے تو چلے جاتے ہیں اس کے بعد دوستی کرنے کے بعد، اور وہ بیچاریاں اس میں پھنس جاتی ہیں، ان کا کیریئر تباہ ہو جاتا ہے، وہ نیوٹریشنلی ڈیفیشینٹ ہوتی ہیں، ان کا تو ایک اور ہی سلسلہ ہے. فارچونیٹلی ہمارے ملکوں میں ابھی اس طرح کا کوئی رواج تو نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی اللہ کرے کہ ایسا کبھی نہ ہو، لیکن ان بچیوں کو بھی بیسک ایجوکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ دی جائے. اور جیسے ہمارے ملک میں 20 کے بعد یوزلی شادی ہوتی ہے، بہت ریموٹ ایریاز ہیں جہاں کم عمر کی بچیوں کو شادی، تو اگر ایجوکیٹڈ ہیں ماں باپ تو وہ شادی سے پہلے اس کو پوری طرح سے ایجوکیٹ کر کے بھیجیں. اور اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ ایسے نہیں کر سکتے تو ہمارے سینٹر پہ آ جائیں، تاکہ ہم ان کو پری میرٹل کاؤنسلنگ تو کر کے بتائیں کہ واٹ شوڈ بی دا نارمس کیا ہوتے ہیں، تم کیا ایکسپیکٹ کرو کہ کیا تمہارے ساتھ ہوگا، اور یہ سارا کچھ ایجوکیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے بچیوں کو اور بچوں کو. تو نہ ان کو کنٹراسیپشن کا پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہے، نہ ان کو کسی اور بات کا پتہ ہوتا ہے، تو یہ ساری باتیں ایجوکیشن میں شامل ہونی یہ اس میں آپ مجھے تھوڑا سا اگر آپ اس کو فنگر اسٹیپ کے اوپر آپ بتا دیں کہ یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ والدین کو بتانی چاہیے. 5 تو نہیں، 500 چیزیں. 500. اچھا چلیں کچھ ہمیں بتا دیں تاکہ وہ ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ یہ ان چیزوں کا والدین کو خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں، میں پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے یہ بارہا کہہ چکی ہوں کہ جب شادی کے لیے بچی آپ نے اس کا رشتہ طے کر لیا اور سارا کچھ ہو گیا، تو تیاریاں کریں. تیاریوں میں اس کے جوڑے پہ اور اس کے زیور پہ دھیان نہ دیں، اس کی نیوٹریشنل، اس کی سائیکولوجیکل، اس کی ایموشنل ہیلتھ کو، اس کو ایمپاور کر کے بھیجیں. وہ پیسہ جو آپ اس کو زیور کے اس میں شیپ میں دے رہے ہیں، اس کو امپاور کریں. کوئی ایسا بینک میں اس کو ایسٹ دے دیں جو اس کو ہر مہینے انڈیپینڈنٹ کر دے، اس کو امپاورمنٹ فیل ہو کہ یس میں انڈیپینڈنٹ ہوں، مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. بالکل ایسے ہی ہے. جب ماں باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بھائی ویسی جائیداد جو ہے وہ بانٹ بونٹ لیتے ہیں، بھابیاں اور بھائی، اس کے ہاتھ بیچاری کے تو وہی چند فرنیچر اور وہ تھوڑا سا زیور اور وہی رہ جاتا ہے جو شادی کے وقت اس کو ملتا ہے. تو ان کو بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو امپاور کریں، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. وہ بیچاریاں پڑھی لکھی بچیاں، کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے یہ تو میں روز سٹوری سنتی ہوں. میرے پاس ریسنٹ بھی آپ نے ایک سٹوری سنی ہوگی کہ ایک بہو جو ہے وہ کپڑے لے کر نہیں آئی اور اس کو تیزاب پلا دیا گیا. شاید آپ کی نظروں سے گزری. بہت کچھ ہوتا ہے. 2 سے 3 دن پہلے کتنی بڑی یہ خبر ہے کہ سسرال والوں نے، شوہر نے مل کر تیزاب پلا دیا اپنی ہی بیوی کو، کیونکہ وہ جی گھر سے کچھ جوڑے لے کر نہیں آئی. اور باقاعدہ یہ مصدقہ ذرائع سے اطلاعات ہمارے پاس موصول ہوئی ہیں. تو آپ بتائیں اس معاشرے میں کیا
ہونا چاہیے, کس طرح کی ایجوکیشن جو ہے؟ دیکھیں ہمارا معاشرہ دین سے بہت دور ہے, لیکن جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ فحاشی پھیلا رہے ہیں, آپ لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ یہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے, یہ تو کسی بند کمرے کے اندر جو ہے وہ ڈھانپ کے وہاں پہ بات کرنی چاہیے. اگر بند کمروں کے اندر فیصلے ہوں گے تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں بیٹے, یہ جو بات ہے کہ ہم مانیٹری بینیفٹس نہیں لے سکے شادی کے, یہ تو آپ دین سے دوری ہے نا. بیسک ایجوکیشن بھی نہیں ہے ان کی, اور دین سے بھی دوری ہے. ہمارے جو مولوی حضرات ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں مسجدوں میں, نماز سکھا رہے ہیں سارا, لیکن نماز کی اصل روح, دین کی اصل روح کیا ہے, انسان کیسے اچھا بننا ہے, وہ نہیں کروا رہے, نہ ان کو خود ہی پتا ہے. اس لیے کہ وہ پراپرلی ایجوکیٹڈ نہیں ہے مولانا. جو ہماری چھوٹی بستیوں میں, چھوٹے گاؤں میں جو زیادہ ہماری پبلک رہتی ہے وہاں پہ, وہ قرآن پڑھنا سکھا دیں گے, وہ الحمدللہ نماز کو صحیح طرح پرفارم کرنا بتا دیں گے, لیکن نماز کی کے اندر ہم کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں, یا ہم وہاں کھڑے ہو کے کیا کر رہے ہیں اللہ. اٹ از اے ٹوٹل سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آپ اس کے آگے گر گئے ہیں, آپ اس کے آگے سجدے میں ہیں. یہ سبمیشن جو ہے, اور کنسیڈرنگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو قرآن اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ کیسے ہمیں ایک اچھا انسان بنانے کے لیے, یہ تو لیکنگ ہے. ہماری 90% آبادی جو ہے اس کو یہ اصل روح دین کی نہیں پتا. بالکل ایسے. تو اس لیے یہ تو ساری دین سے دوری کی باتیں ہیں نا, کہ اس کو بیچاری کو اکثر ان تیل ڈال کے جلا دیتے ہیں خاوند اور گھر والے مل کے. بالکل. وہ بھی تو خود سوچیں کہ اگر ان کی بھی تو بیٹی نے کہیں جانا ہے نا, اگر وہاں پہ ایسے ہوگا تو پھر کیسے ہوگا. یہ سوچ جو ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم جانوروں سے بدتر کیوں ہو جاتے ہیں. چلیے ٹھیک. اچھا, پری میرٹل کاؤنسلنگ میں کون سے ٹیسٹ بات کر رہے تھے کہ ضروری ہیں؟ وہ پری میرٹل کاؤنسلنگ میں بیٹے ہم آفر کرتے ہیں, جو فزیولوجی ہے یا وہ ہے وہ تو الگ بات ہے, لیکن سرپرائزز نہ ملیں شادی کے بعد. جب بہت سے ابارشن ہو رہے ہیں یا ایب نارمل بچے پیدا ہو رہے ہیں, تو بعد میں ٹیسٹ کروائے تو پتہ لگا کہ دونوں کیریئر ہیں, اور کیریئر جینز جب آپس میں ملی ہیں تو وہ پراپر ان میں سمٹمز آ گئے ہیں. تو اگر پری میرٹل کاؤنسلنگ میں ہم ان کو پراپرلی سارے ٹیسٹ کروائیں گے جو جینیٹیکلی ٹرانسمٹ ہوتی ہیں ڈیزیزز, ایٹ لیسٹ ان سے بچا جا سکتا ہے. پھر بلڈ گروپس ہم دیکھتے ہیں, ہم اور بہت ساری باتیں دیکھتے ہیں. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم ان کو بہت چیزیں سکھاتے ہیں. ہم صرف میڈیکلی نہیں سکھاتے, ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں دونوں کو بٹھا کے کہ دیکھو اس عورت کی ایموشنل ہیلتھ بڑی ضروری ہے, اس کی سائیکولوجیکل ہیلتھ بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ بچی کو ڈلیوری کے بعد لک آفٹر نہیں کرتے, ابھی میں اٹینڈ کر کے آئی ہوں فیگو کی کانفرنس, وہ ورلڈ کانگریس ہوتی ہے, پہلے ایوری 3 ایئرز ہوتی تھی, اب ایوری 2 ایئرز ہوتی ہے. تو میں آج صبح ہی پہنچی ہوں واپس, پورے ایک ہفتے کی وہ کانفرنس تھی. اور فیگو اسٹینڈس فار انٹرنیشنل فیڈریشن آف گائنی اینڈ آبسٹیٹرکس. تو وہاں پہ ایک پلینری پورا سیشن تھا, یعنی باقی سارے ہالز انہوں نے بند کر دیے, اور ایک بڑے سے ہال میں اس کے اوپر تھا آل دا گائنیکالوجسٹ جو تھاؤزنڈس کے حساب سے آئے ہوئے تھے ساری دنیا سے, ان کو ایک بڑے ہال میں جمع کر کے, اور سائیکولوجیکل ہیلتھ آف ویمن آفٹر ڈلیوری. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم اتنے کنسرنڈ ہیں کہ یہ ایک اتنا زیادہ سٹریس کا معاملہ ہے کہ پیشنٹ پہلے بلوز میں جاتی ہے, پھر وہ ڈپریشن میں جاتی ہے, اور پھر سائیکوسس میں چلی جاتی ہے. وہ اپنے بچے کو مار سکتی ہے, اپنے آپ کو قتل کر سکتی ہے, کراچی میں ہوا سیوسائڈ کر سکتی ہے, یہ اتنا ایکسٹریم پہ ڈپریشن جا سکتا ہے. تو پرپرل سائیکوسس اس کو کہتے ہیں ہم, سائیکوسس میں چلی جاتی ہے, سائیکوٹک ہو جاتی ہے. تو اس کی پریونشن, اس کی ارلی ڈیٹیکشن, اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ نارتھ امریکہ میں وہاں پہ اس نے گرین کلر کی ہوئی تھی ساری اسٹیٹس, 36 اسٹیٹس میں ایمرجنسی
اسکواڈرنز ہیں ان کے ٹھیک ہے. جو سائیکولوجیکل ہیلتھ آف ویمن جو ڈلیور کرتی ہیں بچے ان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے اوپر ہے, اور وہ ایک فون کال پہ وہ پورا اسکواڈ جا کے تو اس کو دیکھتا ہے, اس کی سارا لک آفٹر کرتا ہے اور اس کی مینٹل ہیلتھ کے لیے پھر اس کو میڈیسنس دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کے جدید دور میں ینگ گرلز کے لیے کون سے گائنی کے ایسے ہیلتھ ایشوز ہیں جس کے اوپر کام کرنا بڑا ضروری ہے؟ بیٹے یہی میں پھر کوٹ کروں گی جو میں کانفرنس اٹینڈ کر کے آئی ہوں, پھر ایک پلینری انہوں نے کیا اور اس کے اوپر پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز کے اوپر انہوں نے. اچھا, اب پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز جو ہے یہ بہت پہلے کانفرنسز میں اور ادھر اور ادھر ڈسکس ہوتی تھی, اب اس کو ایکسیپٹ کرتے جا رہے ہیں کہ یہ تو ہونا ہی ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ یہ ایک ڈیزیز نہیں ہے, یہ ایک سنڈروم ہے, اور سنڈروم میں آپ کے میٹابولک ایفیکٹس اتنے زیادہ ہوتے ہیں. یہ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ جوان بچیوں کے پمپل نکل آئے اور چہرے کے بال آ گئے اور پھر انہوں نے مینسٹرل ریگولیرٹی ہو گئی اور پھر وہ انفرٹائل ہو گئیں, بچہ نہیں پیدا ہو رہا یا ابارشنز ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہاں تک یہ ڈیزیز نہیں ہے, یہ ملٹیپل سسٹمز کو افیکٹ کرتی ہے, اسٹارٹنگ فرام برین, ہارٹ, آرٹریز, آپ کی کڈنیز, آپ کے ایڈرینلز, آپ کے ہر آرگن کو یہ افیکٹ کرتی ہے. اور آپ جو بچیاں پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز سے جوانی میں سفر کر رہی ہیں وہ ڈائبیٹک بھی ہوں گی کیونکہ انسولین ریزسٹنس پیدا ہو گئی ہے اسی وقت. اس کے علاوہ ان کو ہارٹ اٹیک کا زیادہ چانس ہوگا, لپڈ پروفائل ان کی ساری خراب ہو جائے گی, ان کے جو فیٹس ہیں وہ صحیح طرح اس کا میٹابولزم نہیں ہوگا. اس کے علاوہ پوری باڈی کے جو ہارمونل سسٹم ہے وہ افیکٹ ہوگا. ایز اے ریزلٹ یوٹرس اتنے بڑے ہو جائیں گے, اس میں اینڈومیٹروسس ہو سکتا ہے, فائبرائڈ ہو سکتے ہیں. تو یہ ڈیزیز جو پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز ہے یہ وہاں ختم نہیں ہوتی جوانی کے, اٹ گوز ٹو دی اینڈ آف دا لائف. تو اس کو پہلے دیکھنا, پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز کے لیے بہت زیادہ کوشش کر کے, یعنی ایفرٹ اس میں بہت زیادہ ہے کہ آپ اپنی پورا لائف سٹائل چینج کریں. آپ لائف سٹائل چینجز آر دا کی ٹو سکسیس. ہاں, اس کے اندر یہ جو راتوں کو جاگنا وہ بند کریں, عشاء پڑھ کے سو جائیں, تہجد کے وقت اٹھیں, تبھی آپ کا میلیٹونن سیکریٹ ہوگا, آپ کی نیند پوری ہوگی, پورے ہارمونز, پوری آپ کی نیورو ٹرانسمیٹرز, آپ کی سب چیز نارمل ہوگی, ورنہ سب کچھ ہیوائر ہو جائے گا. رات کو دیر تک جاگنے والے کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ بے حد. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ رات کو جاگیں تو صبح اٹھیں گے تو نقصان ہوگا. نو, اٹ ویری سلولی اینڈ گریجولی کیپس آن ورکنگ. اور پھر اچانک ایک دن آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کا تو ڈپریشن ہی نہیں جا رہا, آپ کی ملٹیپل سس بن گئی ہیں اووری میں, آپ کے بلڈ پریشر کو پرابلم ہو رہا ہے, آپ کو ملٹیپل انفیکشنز ہوتی جا رہی ہیں, پھر ایک کوئی کارسینوما بھی ڈیٹیکٹ ہو گیا, کینسر بھی اندر آ گیا, آپ کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, ہڈیاں کہیں سے ٹوٹ رہی ہیں. تو یہ امیون سسٹم جو ہے ہمارا, جو قوت مدافعت کا سسٹم ہے, یہ انہی گھنٹوں میں ڈیولپ ہوتا ہے, ریپلیس ہوتا ہے, رینیو ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ ایک جیسے ایک جنریٹر ہے, وہ بجلی پیدا کر رہا ہے, تھوڑا عرصہ آپ اس کو بند کر کے پھر اس کی ساری ریپیئر کرتے ہیں, اس کو صاف کرتے ہیں, تو یہ تھرو آؤٹ دا نائٹ, عشاء سے تہجد تک باڈی کی ساری ریپیئرز ہو رہی ہوتی ہیں اور امیون سسٹم بن رہا ہوتا ہے. آپ اس ٹائم پہ نہیں سوئیں گے, آپ دن کو سوئیں گے تو نہیں ہوگا کچھ بھی, چاہے وہ 12 گھنٹے سوتا رہے, چاہے وہ 24 گھنٹے سوتا رہے. اچھا, مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ الٹی گنگا ہی بہہ رہی ہے, سب کچھ ہم نے الٹ کیا ہوا ہے. اچھا, ایک اور میرا کویسچن ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ موبائل فون جو ہے وہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سو جاتے ہیں. اس حوالے سے میڈیکلی طور پر آپ کیا کہتے ہیں, اس کا کتنا بڑا نقصان ہے؟ بہت بڑا نقصان ہے. موبائل کو بند کر کے, ہمارا تو پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ایمرجنسی کالز آنی ہوتی ہیں ڈاکٹرز کو, باقی لوگوں کو تو اتنی کالز آنی نہیں ہوتی. اگر آپ کو یہ ہے کہ کسی رشتہ دار کو کوئی پرابلم ہو گیا یا کوئی ایمرجنسی ہوگی, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک PTCL کا فون اپنے کمرے میں رکھیں, موبائل کو رات کو بند کر کے سوئیں, ٹوٹل بند کر دیں, اور اس کے اوپر اپنا وہ جو سوشل میڈیا دن کے وقت آپ تھوڑا بہت دیکھ لیں. آپ ظاہر ہے ہم جو باتیں کریں وہ بھی سوشل میڈیا کے تھرو ہی لوگوں تک جانی ہے, تو دن کے وقت, رات کو اس کی جو وہ ہیں ریز ہیں یا جو بھی ہے اس میں سے نکلتا ہے, وہ دے آر ویری ویری ڈینجرس فار یور برین,
اور الزائمرز کبھی ہم نے سنا نہیں تھا, کبھی کبھی کسی کو ہو جاتا تھا, اب الزائمرز اتنا اور جلدی لوگوں کو ہو رہا ہے. اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں, اتنے بے شمار فیکٹرز ہیں جس کے اندر ہم پھنس کے رہ گئے ہیں. اور بڑی بوڑھیاں اب تو 35, 40, 45 پہ الزائمرز ہو رہا ہے. الزائمرز میں تو وہ اپنے آپ کو پہچاننا نہیں, اپنے آپ کو پہچاننا بھول جاتی ہیں. دے ڈونٹ ایون نو کہ ہو دے آر. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. اور ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا جو یوز ہے, جو کہ ریلز آتی جا رہی ہیں, ہم اسکرولنگ کرتے جا رہی ہیں اور پچھلا جو ہے وہ ہمیں بھولتا جا رہا ہے, اور کوئی ہماری میموری کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ یادداشت میں نہیں رہ پا رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ بیٹے ملٹیپل آپ برین کو اسٹارمنگ کر رہے ہیں نا, بہت زیادہ انفارمیشن کے ساتھ, اور پھر وہاں پہ سارا آپ کے ہارمون سیکریٹ ہو رہے ہیں, وہ ہے وائل ہو رہے ہیں. اس کا بڑا سخت نقصان ہے. ڈوپامین ایک وہ ہے, اس کی سیکریشنز کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے. تو اس لیے اس کو بہت مشکل ہے. آئی نو اٹس ویری ڈیفیکلٹ, لیکن اس کو کرب کرنا پڑے گا ہماری اس عادت کو کہ ہم اس کو اسکرول کرتے جا رہے ہیں. اس کو کنٹرول کریں, اس کو کنٹرول کریں, چھوڑ دیں اس کو. فون کو بند کر کے آپ گھر چھوڑیں اور جا کے جاگنگ کریں. آپ ننگے پیر جو زمین ہے نا, ٹائلیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کو ہم یوں ٹائٹل دے سکتے ہیں کہ 3 سے 4 ایسے طریقے کہ جو آپ کا موبائل سے آپ کا چھٹکارا دلا سکتا ہے, اس طرح ہم اس کو بتا سکتے ہیں. کوئی 3 سے 4 چیزیں بتا دے تاکہ ہم وہ ٹائٹل لکھ دینا کہ 4 کام کریں, یہ موبائل سے آپ کو دور کر لے گا, یہ چھٹکارا دلوا دے گا جو آپ ایڈکٹیڈ ہو چکے ہیں, وہ مجھے بتا دیں آپ. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یقین ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی ہے نا قیامت والے. بے شک. تو نماز کی تو سب سے پہلے سوال ہونا ہے, بالکل, قبر میں بھی اور بعد میں بھی. بے شک. تو پہلا سوال ہی نماز کا ہونا ہے. تو اگر آپ نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں تو مت سوئیں نماز کے بعد. نماز کے بعد آپ باہر نکلیں اور جوتا اتار کے آپ گراؤنڈ میں چکر لگائیں. ٹھیک ہے. جو ننگی زمین ہوتی ہے نا, یہ ٹائلیں نہیں, نہ ہی وہ جو اینٹیں ہیں ان کے اوپر, جو زمین ہے مٹی ہے, اس کے اوپر اپنے پاؤں رکھیں. آپ کے سارے نیگیٹو آئنز جو ہیں وہ زمین میں چلے, ارتھنگ ہو جائے گی. آپ کرتے ہیں نا ارتھنگ کرتے ہیں اپنے بجلی کے سسٹم کی ساری, وہ ارتھنگ ہمارے جسم کی بہت ضروری ہے. ہمارا پورا جسم ملٹیپل پاور ہاؤسز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہارٹ کا علیحدہ پاور ہاؤس ہے, وہ اس کی بجلی الگ بنا رہا ہے. اس کے 2 نوڈز ہوتے ہیں, ایس اے نوڈ اور اے بی نوڈ, اور وہ بجلی بنا رہے ہیں. وہ انڈیپینڈنٹ ہے برین سے. برین مر بھی جائے گا تو ہارٹ پمپ کرتا رہے گا. تو برین کا ایک بہت بڑا سسٹم ہے جو ساری الیکٹریسٹی جو ہے وہ جنریٹ کر رہا ہے, اور آپ کے مسلس کو. تو یہ ایک پاور ہاؤس ہے. اب اس پاور ہاؤس کی ارتھنگ تو ہونی چاہیے نا. تو وہ اسی وقت ہی ہوگی جب آپ ننگے پیروں سے مٹی کے اوپر چلیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ عادت بنا لیں کہ آپ نے اپنی وہ جو نیگیٹو آئنز ہیں سارے باڈی کے, وہ آپ نے ارتھ میں مطلب ڈالنے ہیں. اور وہ اسی وقت ہوگا جب آپ کوئی 15 منٹ 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ آپ ننگی زمین کے اوپر پھریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہوگا؟ اس کے بعد آپ نے جب وہ کر لیا, واک کر لی, اب آپ کا جو صبح کی جو ریز ہوتی ہیں نا, جو سورج طلوع ہونے کے بعد جو کرنیں ہوتی ہیں, they are so important for your brain to work. آپ کی ہیلتھ کے لیے اتنی ضروری ہے وہ لائٹ کہ آپ کی سوچ ہے کہ وہ کتنی ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو آنکھوں سے اندر جاتی ہے آپ کی, اٹ از ویری امپورٹنٹ. تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ 5 منٹ ہی اس لائٹ میں اگر کھڑے ہو جائیں نا تو آپ کی ساری ڈیٹاکسیکیشن ہو جاتی ہے. تو ڈیٹاکسیفیکیشن بہت ضروری ہے. یہ جیسے میں نے بتایا کہ ارتھنگ کریں اپنے سارے, اور وہ شوائیں لیں صبح کے وقت. اور آپ یہ دیکھیں, میں کوٹ کروں گی, ایک وہ جو خاتون تھیں جو بلائنڈ تھیں, تو وہ کہتی تھی کہ میں صبح صبح جاتی ہوں اپنے گارڈن میں اور میں فیل کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اور میں جا کے پتوں کو فیل کرتی ہوں, میں پھولوں کو فیل کرتی ہوں, اور میں پھر اللہ کی قدرت کو سلام کرتی ہوں, اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ میرے میں حص ہے اس کو. تو کہتی ہے میں بڑا حیران ہوتی ہوں جب لوگ سیر کر کے آتے ہیں اور میں پوچھتی ہوں کوئی نئی چیز تم نے دیکھی, تو کہتے ہیں نہیں, نتھنگ نیو. بس کہتی ہے مجھے ایک دفعہ اللہ ایک دن کے لیے اگر مجھے آنکھوں میں بینائی دے دے تو میں کیسے دیکھوں گی ان چیزوں کو.
میں ایک ایک چیز کو پتہ نہیں کس طرح میں یاد کر لوں گی کہ یہ اس طرح نظر آتی ہے. تو کیسے کوئی کہہ دیتا ہے جا کے صبح صبح کے گارڈن میں جا کے کہتا ہے کہ اچھا کوئی خاص چیز مجھے نظر نہیں آئی. تو اس لیے اپنی آنکھوں کو اور ان چیزوں کو دیکھیں کہ بنانے والے نے, کریٹر نے کس طرح ان کو بنایا ہے. تو دیز تھنگز آر سو امپورٹنٹ جو کہ ہم اب بھول گئے. میرے ادھر آتی ہیں بچیاں, ان وزن ذرا زیادہ ہوتے ہیں, فاسٹ فوڈ آرڈر کر لیا, رات کو موبائل پہ لگے رہے, بالکل, اور وہ کھا کھا کے ان کا حشر ہوا ہوتا ہے. اور پھر جب وہ میرے پاس آتی ہیں تو میں ان سے کہتی ہوں بیٹے اسکپنگ آتی ہے؟ تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھے, آنٹی اسکپنگ, واٹ ڈو یو مین بائی اسکپنگ؟ میں نے کہا بیٹے وہ جو رسی سے اسکپنگ کرتے ہیں. نہیں آنٹی ہم نے تو کبھی وہ اسکپنگ نہیں کی. زیادہ تر بچیوں کا یہ جواب ہوتا ہے. اور ہماری مائیں ہماری سے وہ رسی چھپاتی رہتی تھیں کہ سارا دن ٹپدیاں رہتی ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے بعد اگلا کویسچن ہمارا یہ ہے کہ ہارمونل امبیلنس اور پی سی اوز کیا ہے؟ ہارمونل امبیلنس جو ہے نا بیٹے, یہ پوری باڈی ہماری, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہارمونز پہ ہے اور نیورو ٹرانسمیٹرز پہ ہے. تو ہارمونز جو ہیں ہر آرگنز جو ہے نا وہ سیکریٹ کر رہا ہے, اور اس کے بعد وہ ہارمون جو ہے باڈی کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو آپ جب یہ اپنا لائف سٹائل بدل لیں گے نا تو ہر چیز گڑبڑ ہو جائے گی. جب آپ رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدل لیں گے تو یہ ہارمونل امبیلنس تو ہونا ہی ہونا ہے. آپ کا جو نوکٹرنل آپ نے اپنی عادتیں کر لی ہیں نا, اس سے پھر دوسری بات ہے آپ کی ڈائٹ کے اوپر آپ نے جو پلاسٹکس کا استعمال ہے, یہ ہمارے پینکریاز میں جا کے پلاسٹک سیٹل ہو رہا ہے, ہمارے برین میں ہو رہا ہے, نیورو ٹرانسمیٹرز گڑبڑ کر رہے ہیں. پھر آپ مائکرو ویو میں جب کھانا گرم کرتے ہیں تو وہ مائکرو نیوٹرینٹ سارے ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں. وہ ایک چارہ رہ جاتا ہے آپ کو انرجی دینے والا چارہ. مائکرو نیوٹرینٹس کیا ہوتے ہیں؟ وائٹامنز ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو آپ کی ہیلتھ کے لیے ضروری ہیں. ایک ہوتی ہے نا انرجی کہ جی میں نے کام کرنا ہے, مجھے پیٹرول مل جائے, ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کی ہیلتھ, آپ گلو کیسے کریں گے اس کے ساتھ, آپ وائٹیلٹی آپ کی کیسے انکریز ہوگی. تو وہ ہوتے ہیں مائکرو نیوٹرینٹس. وہ مائکرو ویو خراب کر دیتا ہے. پی سی اوز کیا ہے؟ یہ ایک آپ نے بڑا ایسا سوال کیا ہے کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں سائنسدان, اور ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز کا شروعات کہاں سے ہوتا ہے, ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں. ٹھیک ہے. پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز ایک سنڈروم ہے, ایک میٹابولک سنڈروم ہے, جس کے اندر سب سے پہلے آج سے بہت سال پہلے 20ویں صدی کے شروع میں, یعنی 1920s میں شاید یہ ہوتی تھی, لیکن بہت ریئر تھی. ہوتا کیا ہے کہ اووری جو ہے نا ہماری, انڈے دانی جو ہے, اس کے اوپر ایک سخت جھلی, بہت ٹف کیپسول چڑھا ہوتا ہے, اور ایگ ریلیز ہونے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کیپسول کو پھاڑ کے انڈا باہر گرتا ہے, اور پیٹ میں گر جاتا ہے, اور پھر ٹیوب جو ہے اس کو اٹھاتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز میں وہ کیپسول بڑا ٹف ہو جاتا ہے, اس کے نیچے چھوٹی چھوٹی پانی کی تھیلیاں جو کہ کوشش کر رہی ہیں کہ ہم ایگ ریلیز کریں, لیکن وہ ٹف کیپسول ان کو پھٹنے نہیں دے رہا. وہ لائن اپ کرتی ہیں پورے کیپسول کے نیچے, وہ چھوٹی 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 پانی کی تھیلیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ کہیں سے ہمیں ویکنیس مل جائے کیپسول میں تو ہم ریلیز کر دیں ایگ کو. تو وہ اس کی سرفیس کے نیچے پالیسسٹ بنا کے بیٹھی ہوتی ہیں, کیونکہ انڈے کے گرد ایک پانی کی تھیلی بنتی ہے, وہ 2 سینٹی میٹر کی ہو کے پھٹتی ہے, اور پھر انڈا ریلیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ ٹف کیپسول ہے اوپر, تو وہ چھوٹی 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 پورے کیپسول کے نیچے وہ سسٹ اکٹھی ہیں, تو اس لیے اس کو کہتے ہیں پالیسسٹک. تو اب اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ کون سی سٹیجز پر اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ لازمی کروا لینا چاہیے, لیکن یا نہ کروائیں گے تو اس کے بعد یہ خطرناک ہے؟ بیٹے یہ تو سمپٹومیٹک ہم نے دیکھنا ہے نا کہ کس سٹیج پہ بچی آئی ہے. انفرٹیلٹی کے لیے آئی ہے تو ہم اس کی ٹریٹمنٹ کریں گے, بعد میں میٹابولک ڈس آرڈرز ہیں تو, لیکن مین پھر وہی گھوم گھما کے اسی پہ آتی ہے لائف سٹائل چینج. جسٹ لائف سٹائل, مطلب کہ آپ نے اگر اپنی لائف سٹائل کو چینج کر لیا تو آپ نے تمام بیماریاں پی سی او کو ہرا دیا. ٹھیک ہے. جسٹ لائف سٹائل چینج اور پی سی او جو ہے اس کا علاج کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ ملٹی فیسٹڈ ہے نا, بہت سے آرگنز افیکٹ ہوئے ہوئے ہیں اس سے. کسی کو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے اور کیا
تو اس لیے لائف اسٹائل چینجز اور اپنی ڈائٹری چینجز، اس کے علاوہ آپ نے فوراً ڈاکٹر سے ملیں، ویٹ کو کنٹرول میں رکھیں، تو یہ آپ اس کو ہرا لیں. لڑکیاں اپنا وزن کم کرنے کے لیے کیا گھر میں دیسی کوئی طریقہ کار اختیار کریں، یا پھر کوئی آپ ٹپس دے دیں کس وجہ سے اپنا ویٹ جو ہے کم کر سکتی ہیں؟ بیٹے روٹی تو بند کرنی پڑے گی، روٹی اور بالکل فاسٹ فوڈ بند کرنا پڑے گا. کھائیں کیا؟ انڈے ود زردی، ابلے ہوئے 2 انڈے صبح، اور دوپہر کو بھی 1، رات کو بھی 1، 4 انڈے بے شک کھائیں. ٹھیک ہے. اٹ از دا بیسٹ پروٹین یو کین گیٹ. سب سے سستی اور اچھی پروٹین ہے. اس میں اینٹی آکسیڈنٹس یوک میں ہوتے ہیں، زردی میں. زردی کو نہیں نکالنا، اس کو ساتھ کھانا ہے. وہ سب سے اچھی چیز ہے انڈے کے اندر. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اسکپنگ کریں، رسی ٹاپیں. آپ فزیکل ایکسرسائز، سب سے اچھی فزیکل ایکسرسائز ایک تو گیم بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سب لڑکیاں اکٹھی مل کے اکیلے بھی کر لیں. اور فزیکل ایکٹیویٹی، پھلوں اور سبزیوں سے محبت، اور اس کے علاوہ دیسی گھی کا استعمال. پلیز ڈونٹ یوز اینی ٹائپ آف آئل. آئل جو ہے وہ ہر سسٹم میں جا کے انفلیمیشن پیدا کرتا ہے، یعنی سوجن پیدا کرتا ہے. آئل ہم نے نہیں استعمال کرنا. دیسی گھی کو اتنا بدنام کیا لوگوں نے، اور وہ بیسٹ چیز ہے جو آپ کھا سکتے ہیں. میرے گھر میں کیونکہ میں دودھ بہت پیتی ہوں، ہم سارے گھر والے دودھ بہت پیتے ہیں، بہت سی ملائی اکٹھی ہوتی ہے، اس کا بہت سا دیسی گھی بنتا ہے. اور پورے سب کھانوں میں نوکروں کے لیے بھی دیسی گھی استعمال ہوتا ہے. اچھا، آپ اپنے نوکروں کے لیے بھی دیسی گھی استعمال کرواتے ہیں؟ دیسی گھی. اچھا، بالکل جی، بڑی بات ہے. حالانکہ لوگ کہتے ہیں دیسی گھی تو ہماری پہنچ سے دور ہے جی، مہنگا بہت ہے. تھوڑا ڈال لیں. ہاں ٹھیک ہے، تھوڑا ڈال لیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر فرائنگ ہے، بہت سے مہمان آئے ہوئے ہیں، یا سردیاں ہیں، آپ کا وہ آئل جم جائے گا گھی اوپر، تو کبھی کبھی فرائنگ کے لیے جو بہت لارج اسکیل پہ آپ نے کرنی ہے تو وہ استعمال کر لیں. ادروائز ٹوٹلی اس کو ختم کر دیں. ٹھیک. اچھا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی گھی جو ہے وہ چلیں استعمال نہ کریں، آئل کر لیں. آئل جو ہے وہ اگر آپ فریزر میں بھی رکھیں تو جو ہے وہ جمتا نہیں ہے، وہ اس کا نقصان نہیں ہے. ان کے لیے کیا پیغام؟ یہ اتنا غلط جملہ ایڈورٹیزمنٹ یہ منجن بیچا جا رہا ہے کوئی. بالکل. وہ لوگوں کے ذہنوں میں پتہ اس سے کیا آ رہا ہے کہ جمتا نہیں ہے کا مطلب وہ جا کے چربی کی طرح جمتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اس طرح نکل جاتا ہے لوگوں کے خیال میں. یہ نو، آپ کی جو آپ نے ایکسٹرا شوگر کھائی ہوئی ہے وہ بھی جا کے چربی میں بدلے گی. آپ نے جو ایکسٹرا روٹی کھائی ہے وہ بھی چربی بن کے ڈپازٹ ہوگی. آپ جو بھی ایکسٹرا کھا رہے ہیں، اور آئل جو ہے وہ آپ جتنا کھا رہے ہیں وہ کیلریز ہے نا، بالکل انرجی ہے، بالکل وہ تو جا کے چینج ہوگی چربی میں. تو آپ آئل کھا رہے ہیں، اور یہ جو کسی نے یہ جملہ نکالا نا، مجھے وہ بندہ مل جائے نا تو سزا ملنی چاہیے کہ اس نے اتنا غلط امپریشن دیا کہ آئل تو ایسے ہی نکل جائے گا، وہ تو جمے گا ہی نہیں. بالکل ایسے. اچھا، اس میں ملک کون سا استعمال کرنا چاہیے؟ اوپن ملک کرنا چاہیے، یا پھر جو ہے وہ آج کل ہمیں جو مختلف کمپنیز کے جو ہیں وہ ڈبوں کے اندر بیٹے جو بھی ڈبے میں چیز آ رہی ہے نا اس میں پریزرویٹو ہے، اور پریزرویٹو ہارمون ڈسرپٹر ہے. اچھا، کوئی بھی آپ چپس کھا رہے ہیں، آپ نمکو کھا رہے ہیں، آپ کچھ بھی جو پیکٹ میں ہے اس میں پریزرویٹو ہے. اور پریزرویٹو جو ہے اور جتنے کاسمیٹکس ہیں ان میں سب میں ہارمون ڈسرپٹرز ہیں. اچھا، آپ کی باڈی کے ہارمونز کا وہ ستیہ ناش کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے بھینس کا خالص دودھ وہ لیں اگر کسی کو ملتا ہے. میرے پاس بچیاں آتی ہیں، مائیں آتی ہیں ساتھ، بیٹے دودھ پیا کرو، تو ماں کہے گی جی اپنی مجھاں نے ساڑیاں، مگر اے ساڑے بچے نہیں پیندے دودھ. کتنے وہ ہیں بدقسمت ہیں. صحیح بات ہے. جن کی اپنی بھینسیں ہیں، ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں خالص دودھ کو، اور جن کی اپنی بھینسیں ہیں وہ دودھ نہیں پی رہے. تو لڑکیوں کو مطلب کہ دودھ پینا چاہیے. اور اس کے علاوہ باقی آپ بات کری تھی کہ ایک تو ہم ایگ پہ تھے کہ انہیں 2 سے 4 انڈے کھانے چاہیے، اور دودھ پینا چاہیے، اور سبزیاں کھانی چاہیے، اور پھل کھانا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن پھلوں اور سبزیوں کو ونیگر والے پانی میں، سرکے والے پانی میں آدھے گھنٹے تک ڈبو کے رکھیں، پھر رگڑ کے دھوئیں تاکہ ان کے وہ جو اسپرے کیے ہوئے پیسٹی سائڈز ہیں وہ اتر جائیں. پیسٹی سائڈز جو ہیں وہ پھر ہارمون ڈسرپٹرز ہیں. فینائل جو ہم وہ صاف کرتے ہیں فرش اور ہم سپریز کر کے وہ جو پیسٹی سائڈ سے اپنے ٹیبل صاف کر دیتے ہیں، دے آر آل ہارمون ڈسرپٹرز. یہ ابارشنز بھی کرتے ہیں، یہ آپ کے جینیٹک ڈس آرڈرز بھی کرتے ہیں، یہ بچوں کے اندر جا کے تو چینجز بھی لے آتے ہیں. کوئی
میوٹیشنز کر دیتے ہیں. یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں اور ہم ان سے چھٹکارا حاصل ہی نہیں کر رہے. لیکن بہت سے لوگ جو ہیں ہم خود عموماً گھروں کے اندر جو ہے سبزی لاتے ہیں, تھوڑا سا پانی وہ گھر والے مارتے ہیں, اس کے بعد جو ہے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں, یہ غلط بات ہے. آپ کو جیسے انگور ہیں یا چیزیں ہیں ان کو ونیگر والے پانی میں یا بیکنگ سوڈا لے لیں, سستا سا ملتا ہے, بیکنگ پاؤڈر نہیں, بیکنگ سوڈا, وہ آدھا چمچ آپ ایک اتنے بڑے ٹرف میں ڈالیں, بالٹی میں ڈال لیں اسٹینلیس اسٹیل کی, اس کے اندر اس کو امرس رکھیں, رگڑ کے دھوئیں, پھر اس کو رگڑ کے دھوئیں گے تو وہ پیسٹی سائڈ سارے اتر جائیں گے. چلے ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد کویسچن یہ ہے کہ انفرٹیلٹی کی کامن ریزن کیا ہے آج کل کے کپلز میں؟ کامن ریزن وہی لائف اسٹائل, ہر چیز لائف اسٹائل پہ, لائف اسٹائل اینڈ فوڈ. اوکے, لائف اسٹائل اینڈ فوڈ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. آپ یہ دیکھو کہ ہمارے بچوں کے, ہمارے کلینک پہ اب میں صبح سے پیشنٹس دیکھ رہی ہوں, 30-35 مریض میں نے دیکھے, اور ان 30-35 مریضوں میں جو انفرٹیلٹی کے لیے میرے پاس آئے ان کے میل پارٹنرز میں ایک بچہ تھا جس کا سپرم کاؤنٹ ٹھیک تھا, باقی سب کے سپرم کاؤنٹ خراب تھے. وہ میل فیکٹر آج کل اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے اور وہ اسی وجہ سے ہے, یہ فوڈ, لائف سٹائل, راتوں کو جاگنا, دن کو سونا, پھر نیند پوری نہ کرنا, پھر وہ یہ فاسٹ فوڈ, پھر یہ نقلی مسالے, جتنے بھی نقلی مسالے بازار میں آ رہے ہیں ان میں کیمیکل ڈالے ہوتے ہیں جو ٹیسٹ انہینسز ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ مطلب کہ وہ مردوں میں شکایات جو ہیں وہ زیادہ موصول ہو رہی ہیں, بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد یہ کہ ڈلیوری کے بعد عورتوں کو سب سے زیادہ کن چیزوں کا جو ہے وہ میڈیکل چیک اپ کروانا چاہیے؟ بیٹے دیکھیں, باڈی میں جو نیچر ہے نا وہ کیا کرتی ہے, جب اس کو پتہ چلتا ہے نا کہ بچہ رحم میں آ گیا, باڈی اکٹھے کرنے شروع کر دیتی ہے نیوٹرینٹس. ٹھیک ہے, اور وہ اکٹھا کرتی ہے باڈی میں ہر چیز, خون زیادہ بنانا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ ہیموگلوبن تھوڑا سا رائز کرنے کی کوشش کرتی ہے. باڈی جو ہے وہ امیونٹی کو تھوڑا سا ڈاؤن کر دیتی ہے کہ ریجیکشن نہ ہو جائے, باڈی اس کو ریجیکٹ نہ کر دے, ابورشن نہ ہو جائے. اور باڈی اتنی عقل مند ہوتی ہے, نیچر اتنی عقل مند ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز ہڈیوں میں ڈال رہی ہے. ماں کو یہ نیچر کے دماغ میں ہوتا ہے کہ جی اب اس نے دودھ پلانا ہے اپنے, لیکن اگر آپ را مٹیریل اندر ہی نہیں ڈال رہے تو نیچر بیچاری کیا کرے گی؟ بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے نا. آپ آئرن ڈالیں گے اندر تو وہ خون بنائے گی نا, آپ کیلشیم اندر ڈالیں گے تو ہڈیاں مضبوط کرے گی, یا وہ دودھ میں کیلشیم جو چاہیے وہ, یا نیوٹرینٹس جو چاہیے وہ ہوں گے. تو میرے خیال میں پوسٹ ڈیلیوری تو کرنا ہی ہے. پری کنسیپشن جو ابھی پریگننٹ نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, اس کو اپنی باڈی کو سارے سٹورز بھر کے اور پھر پریگننسی شروع کرنی چاہیے. وائٹامن ڈی میں یہ ڈیفیشنٹ ہوتی ہیں بچیاں, کیلشیم میں ڈیفیشنٹ ہوتی ہیں, آئرن تو بیچاریوں کا فیریٹن 2 پہ آیا ہوتا ہے, وہ 150 تک یا 100 تک ہونا چاہیے, اور وہ 2 پہ آیا ہوتا ہے, 1 پہ آیا ہوتا ہے. ان کو پھر ہم بولس ڈوزز آئرن کی دیتے ہیں کہ ان کے سٹورز تو بھریں نا, تاکہ کیونکہ دودھ پلانے میں بھی آئرن استعمال ہونا ہے. پھر میں آپ کو ایک اسپیشل جو پرپرل سائیکوسس کی میں نے بات کی ہے, اس کے اوپر پھر میں دھیان پبلک کا دلوانا چاہوں گی کہ بچیوں کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو ضرور, ان کی ایموشنل ہیلتھ کو ضرور دیکھیں, وہ کس سٹیٹ میں سے گزرتی ہے بیچاری, آپ اس کے اوپر ضرور دھیان دیں. ٹھیک ہے, گھر والے اسپیشلی ہسبینڈ. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو رواج تھا نا کہ ڈلیوری ماں باپ کے گھر میں ہونی چاہیے, وہ ایک بہت اچھا رواج ہے, لیکن ہمارے زمانے میں اس کو اس طرح کر دیا گیا, وہ اس لیے ڈیوائز کیا گیا تھا کہ بچی اپنے ماحول میں جہاں وہ بچپن سے پلی بڑی ہے وہاں اس کی ماں اس کو محبت سے رکھے گی, اس بچے کو وہ لک آفٹر کرے گی, اپنی ایموشنل نیڈز, اپنی نیوٹریشنل نیڈز کر کے پھر وہ ایک چیلنجنگ سچویشن جو سسرال ہے پھر ادھر جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن اب اس کو کیا رنگ دے دیا گیا کہ جی سارا خرچہ ماں باپ کرائیں گے, پہلی ڈلیوری جی رواج ہے کہ ماں باپ نے کرانی. نو, اس کا تو مقصد ہی کچھ اور تھا. بالکل ٹھیک ہے, فائنینس ہسبینڈ کی طرف سے ہوگا, اوکے, فائنینس سسرال کی طرف سے ہوگا, لیکن وہ اس اپنے مطلب جس سے کہ وہ یوز ٹو ہے اس ماحول میں جائے گی, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہے گی, وہ اپنی ایموشنل ہیلتھ کو اکٹھا کر کے
اور پھر ادھر آئے گی. لیکن اس کو رنگ ہی کوئی اور دے دیا گیا ہے, وہ سارا فائنینشیل برڈن ہی ماں باپ کے اوپر بیچاروں کے اوپر ڈال دیا گیا. وہ تو ڈلیوری کے پیسے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں کہ چلے اب ہماری بیٹی جو ہے وہ پھر جوڑے بھی دے کے بھیجنا ہے پوروں کو پہلی ڈلیوری پہ اگر بیٹا ہو گیا. تو یہ تو عجیب ہی رواج اکٹھے ہو گئے ہیں. پھر ایک بات میں آپ سے اور کروں گی. جی دیکھیں, پہلے زمانے میں رواج تھا, 2 رواج تھے بڑے خوبصورت. ایک رواج تو یہ تھا کہ لڑکی کو رخصت کرتے ہوئے ایک عقل مند عورت فیملی کی جس کی بہت دوستی دلہن کے ساتھ ہوتی تھی, وہ ساتھ جاتی تھی رخصتی کے وقت. بالکل ایسا ہی ہے, جاتی تھی نا. جی بالکل. اور اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ گارڈ بیٹھی ہوتی تھی کہ ہماری بچی کے ساتھ یہ جو رات گزرنی ہے یا کل ہونی ہے, وہ ایک اسٹرکٹ, ایک بڑی غور سے ہر ایک کو دیکھ رہی ہوتی تھی کہ کس کا کیا میری بیٹی کے ساتھ بالکل کردار ہے, کیا کر رہی ہے, انٹریکشن ہے, خاوند کیسے ٹریٹ کر رہا ہے, وہ ایک جائزہ لے رہی ہوتی تھی کہ کیا. اب دیکھیں نا, وہ بچی بیچاری, اس کو دلہن کے کمرے میں بٹھا دیا, اس کو پانی چاہیے, اس کو چائے چاہیے, وہ اپنی خالہ کے کان میں تو کہہ دے گی کہ جائیں ذرا کچن سے مجھے یہ چیز لا دیں, وہ کھل کے کسی اور کو تو کہہ ہی نہیں سکتی. تو یہ رواج جو تھے یہ بڑے اچھے تھے. پھر وہ اگلے دن دوسرا رواج یہ تھا کہ ایک رات اس نے اسپینڈ کی, اگلے دن ہی مکلاوے پہ لے جاتے تھے ماں باپ, ایک ہفتے کے لیے. ٹھیک ہے, اور لڑکے کو ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے. اب مکلاوے کا کیا شکل بنا دی انہوں نے کہ جی وہ لڑکا جو ہے وہ بھی ساتھ چلا گیا صبح, اور شام کو اس کو واپس لے آئے, اور وہاں سے پھر مکلاوے کی دعوت, اور وہ سسرال والے جا رہے ہیں اور ایک اور دعوت کھا کے آ رہے ہیں اور ساتھ جوڑے لے کے آ رہے ہیں. اس کا مقصد ہی کوئی اور تھا. وہ بیٹھ کے بڑی بوڑھیاں اس بچی سے انکوائر کرتی تھیں کہ از دا میل فزیکلی فٹ, کوئی تمہیں پرابلم تو نہیں ہوئی, تم ہمیں بتاؤ کہ واٹ وینٹ رانگ اور واز ایوری تھنگ اوکے, کس کا تمہارے ساتھ کیا انٹریکشن تھا. اور پھر وہ ایک دن نہیں, پورا ہفتہ اپنی رشتہ داروں میں بیٹھتی تھی, ان کو بتاتی تھی. وہ پھر ظاہر ہے ڈائریکٹ بھائیوں سے یا باپ سے تو نہیں, پھر وہ ان کی بیویاں ان کو جا کے بتاتی تھیں کہ بھئی اس کے ساتھ تو یہ ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ ایک بڑے پیارے ہمارے رواج تھے جن کو کہ ختم کر دیا گیا ہے یا اس کو چینج ہی کر دیا گیا ہے. اس کا مقصد ہی نہیں لوگوں نے سمجھا کہ وہ کیا تھے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اس دواجی زندگی میں منسلک ہونے کے بعد ہم بات کر رہے ہیں فرسٹ نائٹ کی. تو اس وقت بیڈ پر بیٹھ کر میاں بیوی کو آپس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو وہ ڈسکس کر لیں تو ان کی پوری زندگی جو ہے وہ بڑے ایک احسن طریقے سے گزرے گی؟ نہیں بیٹے, یہ اس وقت کرنے والی باتیں نہیں ہیں. اچھا, یہ جب اپنا ساتھی ڈھونڈ رہے ہیں نا, اس وقت کرنے والی باتیں, اور ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے. ماں باپ کی اجازت سے پہلا ایک ملاقات فیملی کے درمیان میں ہو. ٹھیک ہے. بات بیٹھیں, جیسے ہمارے ابھی ہمارے ایک ملنے والے ہیں, وہ بڑے دیندار بھی ہیں لیکن ماڈرن ہیں. ایک ہوٹل میں چلے گئے, نیچے انہوں نے کھانا کھایا اور اوپر کی منزل پہ بھی تھا بچی کو اور بچے کو, حالانکہ پہلی بار وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. ان کا ٹیبل انہوں نے علیحدہ کروا دیا کہ گو اینڈ سٹ ود ہم اینڈ ٹاک ٹو ہم, لیٹس سی. دونوں ڈاکٹر تھے اور انہوں نے کہا کہ آپس میں بات کرو, تم دیکھو تمہیں اس کی لکس, اس کے خیالات, اس کے لڑکے نے لڑکی کو پرکھنا تھا اور لڑکی نے لڑکے کو پرکھنا تھا. تو اجازت سے they were sitting, وہ نیچے کی منزل پہ تھے اور وہ ان کا ٹیبل اوپر تھا. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہ کچھ تو آئیڈیا ہو گیا اس کی پرسنالٹی کا, لیکن یہ آئیڈیا ہو نہیں سکتا کیونکہ اس وقت تو سب اچھا ہو رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو میرے حساب میں ماں باپ کی اجازت سے ٹیلی فون نمبر ایکسچینج ہو جانے چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ ٹیلی فون نمبر ایکسچینج ہونے چاہیے, لڑکی لڑکے کو بات کرنی چاہیے, یہ چاہے انگیجمنٹ ہو یا چاہے نکاح ہو. انگیجمنٹ سے بھی پہلے, انگیجمنٹ سے بھی پہلے دن لڑکی لڑکا ملے اور نمبر ایکسچینج ہو جانے چاہیے. اگر اس کی لکس پسند آ رہی ہیں, آپ کو فیملی پسند آ رہی ہے, موٹی موٹی چیزیں تو پسند آ رہی ہیں نا آپ کو, پھر آپ بچی کو اور بچے کو اجازت دیں ایک دوسرے سے بات کرنے کی. ہماری جو اگلی جنریشن ہے وہ بہت عقل مند ہے, دے آر ویری ویری شارپ. ٹھیک ہے, زیادہ تر بچے بہت عقل مند ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جان جائیں گے جو امپورٹنٹ باتیں پرکھنے والی ہیں. لڑکے کے لیے بھی, لڑکا دیکھے کہ میری ہونے والی بیوی دیندار ہے, اس کو دین کی اصل سمجھ ہے, اس کی پرورش حرام کے مال پہ تو نہیں ہوئی, اس کا باپ رشوت تو نہیں لیتا تھا. ٹھیک ہے, وہ خود
کن خیالات کی مالک ہے, میری جو اگلی پود ہے کیا وہ دیندار بچے میرے گھر میں پیدائش ہوں گے, کیا یہ مجھے فورس کرے گی رشوت کے پیسے کے لیے, یا مجھے روکے گی کہ میں تمہاری حلال کی کمائی میں گزارا کروں گی, تم نے ایک پیسہ بھی اگر حرام کا لایا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی. تو یہ خیالات ہے. پھر سب سے پہلی بات یہ ہے. دوسری بات کہ تمہارا خیال کیسے رکھے گا, مزاج کا کیسا ہے. تمہیں تقریباً 6 مہینے ٹیلی فون پہ بات کر کے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بچی کیسی ہے, بالکل یہ کیسے ڈیمانڈنگ ہے, یہ کیا ہے. یا لڑکی کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرے بعد یہ میرا ولی ہے, یہ میرا پروٹیکٹر ہے, یہ مجھے سنبھالنے, میرے باپ نے مجھے سنبھال کے رکھا, شیل میں رکھا سنبھال کے, پھر یہ ہینڈ اوور کر رہا ہے اس کو. کیا یہ وہ رول میں تم دیکھتی ہو کہ یہ وہ رول ادا کرے گا؟ بالکل ایسے ہی ہے. یہ چیزیں ہیں دیکھنے والی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کا لہجہ, اس کی لینگویج, اس کے خیالات, یہ بہت ضروری ہیں. وہ نکل ہی آتے ہیں, وہ کتنا بھی پوز کرے نا تو کچھ نہ کچھ اٹر کر دیتے ہیں لڑکے, کہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کسی کی, اس کی گرل فرینڈز بھی ہیں, یہ شراب بھی پیتا ہے, یہ زنا بھی کرتا ہے, یہ فلاں کرتا ہے, کچھ نہ کچھ اندازہ ضرور ہو جاتا ہے. بڑی ہیبٹس جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہیں. بالکل. اور اس کے آس پاس کے لوگوں سے ضرور پتہ کریں اور ٹائم لیں. ٹائم. ٹھیک ہے. ایک میں معاشرے کی ایک بہت بری بات جو ہے نا, وہ میں اس ذکر کرنا چاہوں گی کہ اگر 2 فیملیز کا آپس میں رشتہ ہو رہا ہے اور ایک اور فیملی کو لڑکے کا پتہ ہے پوری طرح کہ اس پہ تو مرڈر کا بھی الزام تھا, یہ بہت بری کمپنی میں بھی رہتا ہے اور یہ شرابی بھی ہے, زانی بھی ہے, اور وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں کہ اسی کیوں وچ پئیے. مطلب کہ ہمسایوں کو بتانا چاہیے جو ریالٹی ہے, بالکل بتانا چاہیے. آپ ایسے کریں, آپ اپنا نام نہیں لانا چاہتے, آپ ایک کوئی ان نون کوئی ان کو خط لکھ دیں یا کچھ اور کسی طریقے سے ان تک یہ خبر پہنچا دیں کہ دیکھیں یہ ایسے اس لڑکے. لوگ نہیں بتاتے, ہم کیوں برے بنے. ٹھیک ہے. یہ سب سے بری بات ہے معاشرے میں. اگر آپ کو کسی کے بارے میں پتا ہے, یہ غیبت نہیں ہے, یہ غیبت نہیں ہے. یہ آپ ایک فیملی کو برے جو کانسیکوینسز ہیں ان سے بچا رہے ہیں, اس کا اجر ملے گا آپ. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ ہمسایوں سے بھی پوچھ لیا ہے, لڑکے کے بارے میں لڑکی نے بھی جان لیا ہے, اور اس کے بعد پھر معاملہ طے ہو جانے چاہیے. تو سب سے پہلے یہ اب ایک ریولوشن آنا چاہیے, ایک دھماکہ ہوگا جب وہ کہیں گے کہ سیمن انالیسس بیٹے کا کرا لیں. بالکل. بعد میں جو سرپرائزز ملیں کہ جی 0 سپرم ہے, یہ تو بڑی غلط بات ہے. بالکل. بچی کا ہارمونل لیول کروائیں, AMH کروائیں, دیکھیں کہ اس کی اووریز خالی تو نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیج دی. 0 AMH اور یا اس کی اووریز نظر ہی نہیں آ رہی الٹرا ساؤنڈ پہ, یا یوٹرس ہی اتنی چھوٹی سی ہے وہ بچہ پیدا ہی نہیں کر سکتی, پھر اس کو چھوڑ دیں کیا؟ آف کورس وہاں رشتہ نہ کریں. دیکھیں تو وہ لڑکی کہاں جائے؟ کسی کی تو کئی ینگ بچوں کی بیویاں چلی جاتی ہیں بچے چھوڑ کے. اس کو ایک بچوں کی ماں چاہیے ہوتی ہے اور اپنی ایک بیوی چاہیے ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور لڑکا اگر بچہ پروڈیوس نہیں کر سکتا وہ نہ بتائے. دیکھیں میں نے یہ حل بتایا ہوا ہے کہ وہ خاموشی سے جائے. 1500 کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے, یا کسی لیب میں تو 500 کا ہی سیمن انالیسس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ضرور 14-15 سال کی عمر میں اپنا سیمن انالیسس ہر لڑکا کروا لے بغیر کسی کو بتائے. اگر اس میں 0 سپرمز ہیں تو ماں باپ کو کہے کہ جی میں نے کسی لڑکی کو سہارا دینا ہے, میرے لیے کوئی ایسی لڑکی ڈھونڈے جس کو فائنینشیل پرابلمز ہیں, اس کے بچے ہیں, خامن نے چھوڑ دیا یا خامن مر گیا ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا کینسر میں مر گیا ہے یا کچھ, تو اس لڑکی کو آپ کو بچے مل جائیں گے, اس کو سہارا مل جائے گا, بچوں کو باپ مل جائے گا. یہ کھل کے سوچنا تو چاہیے نا. بالکل ایسے ہی ہے. آپ 3 بیویاں کرتے جا رہے ہیں اپنا سیمن انالیسس کیے بغیر, اور وہ جب 4تھی بیوی پہ آپ سیمن انالیسس کراتے ہیں تو وہ 0 سپرم نکلتے ہیں. ان 3 بیویوں کا یا 4 بیویوں کا کیا قصور ہے؟ برباد ہوگی نا. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ نے اتنا کچھ بتا دیا ہے, لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ, میں نے پہلے بھی بات ٹیبو سے سٹارٹ کی ہیں, وہ کہیں گے کہ جناب ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, لیکچر چاڑ رہی ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسلامی حدودوں کو کراس کر رہی ہیں, لمٹس کو کراس کر رہی ہیں؟ اسلام نے کب اجازت دی ہے کہ لڑکی لڑکا شادی سے پہلے اکٹھے بیٹھ جائے, گپ شپ لگانا شروع کر دے؟ نکاح کیا ہوتا ہے بیٹے؟ نکاح
آپ کی اجازت ہے نا, آپ سگنیچر کرتے ہیں کہ جی میں چاہتی ہوں کہ میں اس کے ساتھ شادی میں راضی ہوں. بالکل. کس بات پہ راضی ہیں؟ unless you know the guy. آپ جب تک اس کو جان نہیں پائیں گے. دیکھیں دین ہمارا بہت ریلیکس ہے, بہت فلیکسیبل ہے. آپ نے ماں باپ کی اجازت کے, ماں باپ کی چھتری کے نیچے آپ کر رہے ہیں نا سارا کچھ. اپنے جو ولی ہیں, اگر ماں باپ نہیں ہیں, آپ کا کوئی تو ولی ہوگا, چاچا تایا, اس کی اجازت سے, اس کی نالج میں رکھ کے سب کچھ کر رہے ہیں نا. تو یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے جائیں, وہ جو ٹی وی ڈراموں میں ہوتا ہے جی, ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اچھا ادھر آ جاؤ, ہم یہ اسلام نہیں ہے. یہاں تک ریلیکس نہیں ہوتا اسلام کہ آپ کالج سے نکل گئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں ہوٹلوں میں چائے پی رہے ہیں لڑکا لڑکی اکٹھے. یہ رانگ, یہ کئی سالوں سے یہ کر کے اس کو ایک نارم میں شامل کر دیا. یہ نارم نہیں ہے, وہ ایک نامحرم ہے جس کے ساتھ تم بیٹھی ہوئی ہو. لیکن اگر دیکھیں دین ہمارا ہمیشہ نیت کے اوپر ہوتا ہے. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ نے جاننا ہے کہ میرا ساتھی کیسا ہے جس کو میں سلیکٹ کر رہی ہوں, تو دین کچھ نہیں کہے گا, آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں کرے گا کہ آپ نامحرم ہے لیکن آپ اس کے ساتھ بات کر رہی ہیں. آپ کا مقصد کوئی اور ہے, آپ کا ٹارگٹ کچھ اور ہے, آپ اس میں سے کیا اخذ کرنا چاہتے ہیں, یہ بات ہے نا. پھر اس کے بعد نکاح نامہ جو ہے, نکاح نامہ میرا کوشچن تھا آگے کہ وہ آپ نے کہا ہے کہ نکاح نامہ جو کر تو دیا جاتا ہے لیکن اس میں بہت سے پیجز ہیں جہاں کے اوپر ایسے ایسے لائنز مار دی جاتی, وہاں پہ کیا لکھنا چاہیے؟ وہاں پہ اتنی باتیں ہیں لکھنے والی کہ آپ کے کاغذ ختم ہو جائیں گے, اور وہ لکھنے کا مطلب میٹر جو ہے چند باتیں بتا دیں, 5 باتیں بتا دیں کہ یہ 5 باتیں نکاح نامے پہ لکھنی چاہیے. ہاں دیکھیں 5 باتیں نہیں ہیں, یہ تو 5000 باتیں ہیں. چلے ہمیں 5 بتا دیں, صرف 5 بتا دیں. دیکھو بیٹے, آج کل بچیاں بھی بہت آگے جاتی ہیں اپنی پڑھائی میں اور سب کچھ, اور زیادہ تر بچیاں جو ہے وہ کما رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو دین ہمارا تو یہ کہتا ہے کہ عورت بے شک کما رہی ہے, نان نفقہ خامند کے ذمہ ہی ہے. ٹھیک ہے, تو بیچارہ مرد ہے دین میں ہمارے, کیونکہ اس کو حق مہر دینا ہے. حق مہر دینے کے بعد اس کو پورا خرچہ عورت کا دینا ہے, وہ کما رہی ہے یا نہیں کما رہی ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. پھر بچوں کو لک آفٹر کرنا ہے. بچوں کو جو دودھ پلا رہی ہے اس کا بھی معاوضہ اگر وہ دے سکے تو وہ دے اس کو. پھر میڈ رکھ کے دینا اس کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد خاوند کی جائیداد میں سے اس کو حصہ ملے گا, اس کو بیٹوں کی جائیداد میں سے ملے گا, اس کو باپ کی جائیداد میں سے ملے گا, اس کو بھائیوں کی جائیداد میں سے ملے گا. ٹھیک ہے, تو عورت تو بہت پروٹیکٹڈ ہے گھر میں بیٹھی ہوئی. دین کو اگر دیکھا جائے, ہم ٹرو سینس میں اس کو اگر ہم امپلیمنٹ کریں تو عورت تو بہت پروٹیکٹڈ ہے, وہ تو شہزادی اللہ نے بنائی ہوئی ہے. لیکن ہمارے ہاں تو بیچاری وہ ہے اور مرد جو ہے وہ یاشی کر رہا ہے, نہ وہ حق مہر پورا دیتا ہے. ٹھیک ہے. معجل اور غیر معجل, معجل جو ہے وہ تو تھوڑا سا ہوگا تو وہ دے پائے گا نا, غیر معجل وہ تو پھر لڑتی رہے گی جا کے, اول تو وہ طلاق دیں گے نہیں, اس کو تنگ کر کے بھگا دیں گے, اور وہ اگر وہ لیتی ہے خلا لیتی ہے تو اس کو پھر حق مہر ہی نہیں ملے گا. یعنی ناانصافی کا جو حال ہے نا پاکستان میں, ہمارے کوئی دین کے اوپر تو کوئی چلنے کو راضی نہیں ہے. اور میں ریکویسٹ کروں گی اپنے جو دین کے جو یہاں پہ اسپریڈ کر رہے ہیں دین کو, ان چیزوں کے اوپر دھیان دیں. مولوی صاحبان جو چھوٹے قصبوں اور بستیوں میں رہ رہے ہیں وہ یہ باتیں اٹھائیں, ان کو سمجھائیں پوری پبلک کو کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر ایک آدمی 2 عورتوں سے شادی کرتا ہے اور وہ دونوں میں بیلنس نہیں رکھتا, قیامت والے دن وہ آدھا فالج زدہ اٹھایا جائے گا, ایک حصہ اس کا فرش پہ رگڑا کھا رہا ہوگا اور وہ ایک حصہ اس کا نارمل ہوگا. یہ چیزیں بتائیں لوگوں کو. جو قرآن کی آیات کوٹ کرتے ہیں نا کہ 4 کی اجازت دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اس کی اگلی آیت میں لکھا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے, اس لیے ایک ہی تمہارے لیے بہتر ہے. اگلی آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ سورہ نساء میں یہ میں کچھ بہت زیادہ جی بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہاں اگلی آیت بالکل میں نے یہ ترجمہ پڑھا ہوا ہے کہ جگہ پہ اگلی ہی آیت میں لکھا ہے کہ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ.
اللہ نے تو کہہ دیا ہے. بالکل. لیکن ضرورت کے تحت جب بہت مسلمانوں کی شہادتیں ہو جاتی تھیں بیٹل فیلڈ میں, تو پھر وہ آ کے تو کیونکہ بہت میلز کی کمی ہو جاتی تھی تو وہ 4 6 8 عورتوں سے شادی کر لیتے تھے تاکہ نسل آگے چلے اور وہ کمی دور ہو. اس کے علاوہ جو سلیوز آ جاتی تھیں ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہوتا تھا, ورنہ تو برائی پھیلتی ہر جگہ. تو وہ اس زمانے کے وہ تھے. لیکن قرآن جہاں 4 کی بات کرتا ہے وہ نیسیسٹی کے اوپر کرتا ہے. جیسے ایک بانجھ ہے عورت, اس کا الٹرا ساؤنڈ کرایا, اووری میں ایگز ہی نہیں ہے, اب وہ بیچارہ کیا کرے, اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا. بالکل کہ میرے اوپر یہ ڈیپینڈنٹ ہے, یہ کیا کرے گی بیچاری. ٹھیک ہے, دوسری کرتا ہے, فرض کریں اس میں سے بھی اولاد نہیں ہوتی, چلو تیسری کر لو. لیکن اس میں بیلنس رکھنا اتنا ضروری ہے کہ آپ کی سوچ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے بری کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی جائے گی, کیونکہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر وہ اسی پہ دھیان دیتے تو انہوں نے تو بہت بڑے بڑے معاملات کو دیکھنا تھا نا. تو صرف ایک شخص جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ بری کر دیے گئے تھے, لیکن اس کے باوجود وہ اتنا انصاف رکھتے تھے اپنی وائفز کے اندر کہ وہ ایک مثالی طریقہ کار تھا ان کا. چلیں ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اس کے بعد کوشچن یہ کہ فیڈ کروانے والی مدر کے لیے بلڈ ٹیسٹ یا غذائی ٹیسٹ کتنا ضروری ہے؟ یہ مختصر تھوڑے سے کوشچن جو ہے اس کو ہم وائنڈ اپ کریں, بتاتے جائیں. جو دودھ پلا رہی ہے وہ تو اپنا سب کچھ نچوڑ کے دے رہی ہے نا, اس کے اندر آئرن بھی جا رہا ہے, اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بچہ سک کر رہا ہے نا, وہ پیراسائٹ ہے. وہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہے تب بھی وہ پیراسائٹ ہے, وہ چوس رہا ہے اس کو. آپ یہ دیکھو بیٹے کہ ماں کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی لیکن بچہ پوری ہڈیوں کے ساتھ اوسیفائڈ نکلے گا. نیچر پریفرنس دیتی ہے بچے کو, اور اگر ماں انیمیا سے مر رہی ہے تب بھی بچے کی پوری ہیموگلوبن کے ساتھ وہ نکلے گا. نیچر جو ہے وہ ان چیزوں میں نیوٹریشنلی بچے کو پریفرنس دیتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن نیچر اتنی عقل مند ہے کہ اگر اس کو لگ رہا ہے کہ 3 ماہ کا بچہ ہے یا 6 ماہ کا بچہ پیٹ میں ہے اور ماں مرنے لگی ہے تو وہ بچے کو ابورٹ کر دے گا, دردیں شروع ہو جائیں گی, وہ اس کی جان چھڑا دے گا بچے کی. تو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی سے ابورشنز ہو سکتے ہیں. آپ کی پوری باڈی جو ہے, آپ کے کوگنیٹو, آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے جب آپ بچوں کو دیکھ نہیں سکیں گی پراپر طریقے سے. تو آئرن, کیلشیم, پروٹینز, ایک پورے انسان نے گرو کرنا ہے نا, تو وہ سب چیزیں اس کو چاہیے دودھ پلانے کے لیے. اور غذائی ٹیسٹ بھی ضروری ہے, مطلب کہ غذائی ٹیسٹ تو آئرن کا آپ کروائیں, سیرم فیریٹن کروائیں, اس کا وائٹامن ڈی لیول کروائیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی پوری ہونی بہت ضروری ہے. ٹھیک. اچھا, اگلا سوال ہے کہ برتھ کنٹرول پلز کا یوز جو ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے کتنا سیف ہے؟ بیٹے یہ جو برتھ کنٹرول پلز ہیں نا, یہ ینگ عورتوں کے لیے ہیں. اوکے. ینگ عورتوں میں کوئی خاص اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا. اوکے. اور ینگ عورتوں سے میری مراد ہے 15 سال سے لے کے اور 30 سال تک. 30 سال کے بعد یہ جو ہارمونز ہم باہر سے دیتے ہیں نا, ان کا پھر غلط ایفیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اینڈومیٹریل کارسینوما ہو سکتا ہے, بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے. تو یہ 2 مین چیزیں ہیں جو بچے دانی کا کینسر اور چھاتی کا کینسر جو ہے پھر یہ اس کی شروعات کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو مڈل کا پیریڈ ہے, جو ویری ینگ ویمن, یہ برتھ کنٹرول پلز ان کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے بھی آپ کو پھر جو برتھ کنٹرول پلز کو 1 سال سے زیادہ لے رہی ہیں ان کو بریسٹ ایگزامینیشن, سیلف ایگزامینیشن بہت ضروری ہے, وہ کریں. اور اپنا الٹرا ساؤنڈ, یوٹرس کا سائز, اس کی اینڈومیٹریل تھکنیس, وہ اس قسم کی چیزیں ان کی جو عقل مند گائنیکالوجسٹ ہے وہ ضرور یہ ساری جو ہیں چیزیں ان کی پریلیمنری کروائیں گی. بلکہ برتھ کنٹرول پل شروع کرنے سے پہلے لیبر فنکشن ٹیسٹ ہو جانے چاہیے, ان کی یوٹرس کا سائز, اس کی لائننگ, اور میموگرافی تو خیر 35 کے بعد ہوتی ہے, لیکن بریسٹ کا ویسے الٹرا ساؤنڈ, یہ ساری چیزیں کرا کے پھر برتھ کنٹرول پل جو ہے وہ شروع کرنی چاہیے. لیکن اٹ از امیزنگ, یہ بہت اچھی ہوتی ہیں, یہ کچھ پیور پروجسٹر. اچھا ایک بات ہے کہ ہم ہر ایک کو ہر چیز نہیں دے سکتے, ہم نے الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھنا ہے, پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کو پروجسٹرون اونلی دینی ہے یا ہم نے اس کو
کمبائنڈ پل دینی ہے بالکل ایسے ہی. اور کتنے عرصے کے لیے دینی ہے, تو یہ ایک عقل مند گائنیکالوجسٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا چیز پرسکرائب کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یونیورسٹیز کے اندر یا پھر کیفے کے اندر اب میں تو بہت ہی جگہوں پہ دیکھتا ہوں کہ لڑکیاں جو ہیں وہ اسموکنگ کی جانب بڑھ رہی ہیں. اسموکر گرل کا ریپروڈکٹیو سسٹم جو ہے وہ کتنا متاثر ہوتا ہے؟ یہ تو $100 ملین کا کویسچن کیا آپ نے, اتنا اچھا سوال کیا ہے. ایک ہوتی ہے ایکٹیو اسموکنگ, ایک ہوتی ہے پیسو اسموکنگ. اگر اس گروپ میں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا جہاں لوگ اسموک کر رہے ہیں, تو آپ تو پیسولی اسموک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جن کے ہسبینڈ اسموک کرتے ہیں اور چین اسموکر ہیں, ان کے ابارشن نہیں ہوتے چلے جاتے ہیں, اس لیے کہ اس کے اندر ویسلز جو ہیں وہ ان کا لیومن شرنک ہو جاتا ہے. انٹرا یوٹرائن گروتھ ریٹارڈیشن, بچے چھوٹے سائز کے ہونے شروع ہو جاتے ہیں, ان کی گروتھ ہی نہیں ہو پاتی, اور دے لیڈ ٹو ملٹیپل ابارشنس. شروع کے مہینے میں بھی, مڈل ٹرائمیسٹر میں, سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں ابارشنس ہو سکتی ہیں. انٹرا یوٹرائن گروتھ ریٹارڈیشن ایک بہت بڑا اس کا ایک کانسیکوینس ہے کہ اگر وہ اسموک کر رہی ہیں. اس کے علاوہ اسموکرز جو ہیں ان میں تو ہر طرح کے کینسر ہو جانے ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ سوچ ہی نہیں رہی کہ وہ کیا کر رہی ہیں اپنے ساتھ. تو ڈاکٹر صاحبہ, اس کے لیے اگر وہ اسموکر ہو گئی ہیں تو ان کو اپنی جو کہ ازدواجی زندگی کے اندر مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو کوئی ٹپس بتا دیں کہ جس سے وہ اس سے چھٹکارا حاصل پا لیں. اگر وہ اس کا ایڈکٹ ہو گئی ہیں, کوئی اگر آپ اپنا انالیسس دینا چاہیں, کیونکہ آپ اس کے اوپر اسپیشلسٹ مطلب جو ہے نہیں ہے, اسپیشلسٹ نہیں ہے, کوئی بتانا چاہے کہ وہ کیسے نکل سکتی ہیں. بیٹے بھرپور ایکسرسائز کریں. اس کے لیے کوئی یہ اسموکرز سے جان چھڑانے کے لیے لوگ وہ چوئنگ گم جس میں نکوٹین ہوتی ہے وہ استعمال کرتے ہیں. لیکن ایک ول جو ہے نا, ول پاور, اور وہ آتی ہے ایکسرسائز سے, ورک آؤٹ کرنے سے, اپنی ڈائٹ کو امپروو کرنے سے, اور ڈپریشن سے. دیکھیں ہمارے دین میں تو ڈپریشن ہے ہی نہیں, کیونکہ ہر چیز تو لکھی ہوئی ہے. کہاں پیدا ہونا ہے, کس کی بیٹی بننا ہے, کیا ہونا ہے, بچے کتنے ہونے ہیں, ان کے آگے سے بچے کتنے ہونے ہیں, کب ہونے ہیں. تو ڈپریشن تو ہے ہی نہیں ہمارے دین میں, ہم نے کب مرنا ہے اور کس نے کب آنا ہے. تو ڈپریشن کا تو کوئی رول نہیں ہے. تو یہ بچیاں جو ہے نا, یہ ڈپریشن میں جو ہوتی ہیں نا, وہ اسموکنگ شروع کرتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک پوڈ کاسٹ میں آپ ذکر کرتی ہیں کہ بانجھ پن کا ذکر ہونے سے ٹیوب ناراض ہو جاتی ہیں, یہ کیا لاجک ہے؟ بیٹے ٹیوب جو ہے نا وہ سٹریس ہارمونز کی وجہ سے کرتی ہے. اوکے. آپ یہ دیکھیں کہ جب سٹریس ہوتا ہے تو یہ پٹھے کھنچ جاتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے نا, پیچھے گردن کے یہ سارے ٹف ہو جاتے ہیں, ٹائٹ ہو جاتے ہیں. اور سٹریس ہارمون سے اور بھی مسل, وہ جو ٹیوبز جنہوں نے انڈا اٹھانا ہے وہ بھی تو مسکولر ہے نا, تو وہ یوں ہو جاتی ہیں سٹریس کے ساتھ, بند ہو جاتی ہیں, پیچھے ٹائٹ ہو جاتی ہیں. دے ڈونٹ پک دا ایگ. اس کو ہم ناراضگی کہہ لیں یا کانسیکوینس آف سٹریس کہہ لیں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح ہو جاتی ہیں, ان کے فمریا جو ہیں وہ کام ہی نہیں کرتے سٹریس ہارمونز کے انڈر. کورٹیسول ایک ہارمون ہے سٹریس کا. اس کے بعد لڑکیاں پرفیوم استعمال کرنا چھوڑ دیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے اور اس کے نقصان کیا ہیں؟ یہ ہونا چاہیے, کیونکہ پیرابینز اور تھیلیٹس ان کے اندر ہیں جو ساری ڈیزیزز کر رہے ہیں. فائبرائڈز, اینڈومیٹروسس, ایڈینومائیوسس, ایڈینومائیوماز, یہ سب کی سب ڈیزیزز جو پالیسسٹک اویرین ڈیزیز, یہ سب کی سب پرفیوم سے ہو رہی ہیں. صرف لڑکیوں کے لیے؟ دونوں کے لیے. لڑکوں کے لیے بھی بہت خطرناک. مطلب کہ پرفیوم استعمال کرنا ہی خطرناک ہے ہمارے لیے؟ خطرناک ہے. عطر استعمال کر اس لیے کہ مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہوتا ہے, لیکن ان میں پیرابینز اور تھیلیٹس ہوتے ہیں. تھیلیٹس خوشبو پیدا کرتے ہیں, پیرابین ان کی شیلف لائف انکریز کرتے ہیں. اور زیادہ تر پرفیوم کے مینوفیکچررز اس کی جو ڈیٹیلز ہیں انگریڈینٹس کی وہ نہیں دیتے کہ یہ ہمارا ٹریڈ سیکرٹ ہے جی. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جتنے بھی پرفیومز, آپ کے رول آنز, جتنی بھی خوشبوئیں ہیں, دے کنٹین تھیلیٹس, اور یہ ہارمون ڈسرپٹرز ہیں. سارے ہارمون کو ڈسرپٹ کر کے رکھ دیتے ہیں. مطلب اس کے علاوہ کاسمیٹکس ہیں, لوشنز ہیں. اب آپ غور کریں, اور یہ زینو ایسٹروجنز میں چینج ہوتے ہیں. آپ غور کریں کہ جتنا زیادہ پرفیوم, میک اپ, چیزیں, آج کل لڑکے بھی جاتے ہیں نا پارلرز میں, اور یہ بھی بنا رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں, اور جتنے لڑکے اس طرح کے ہیں وہ لڑکیوں کی طرح بولنا شروع ہو جاتے ہیں, لڑکیوں کی طرح چلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ڈریس ڈیزائنرز, یہ میک اپ آرٹسٹ, یہ آپ نے دیکھا ہے کبھی یہ سارا دن وہ پرفیومز میں رہتے ہیں؟ ہاں بالکل ایسے ہی.
they start walking and talking like girls. اس لیے کہ وہ سارا کا سارا اندر جا رہا ہے اور وہاں جا کے وہ زینو ایسٹروجنس میں بدل رہا ہے, فیمیل ہارمونس میں بدل رہا ہے. ان کی باڈی نہائی ہوئی ہے فیمیل ہارمون میں. تو مطلب اس لیے یہ اس وجہ سے یہ نہیں کرنا چاہیے استعمال. ہاں, اور جو فیمیلز ہیں ان کے اندر یہ تھیلیٹس, پیرابینس جو ہیں, یہ سب کے سب یہ ڈیزیزز پیدا کر رہے ہیں. اچھا, جو لڑکیاں جو ہے میک اپ استعمال کرنے کے بعد رات کو ویسے ہی سو جاتی ہیں, ان کے لیے کیا نقصان دہ چیزیں؟ بہت ہی نقصان ہے بیٹے, یہ سارے کے سارے ان کا تہس نہس کر دیتی ہیں. اور میک اپ ضرور استعمال کریں شادیوں میں, کسی پارٹی میں, لیکن یہ جو ڈیلی کا ہم استعمال کرتے تھے, کبھی عید آنی, کسی کی شادی ہوئی تو ماں نے اجازت دینی کہ آج تم تھوڑا سا پاؤڈر اور لپسٹک لگا لو, ٹھیک ہے. اور ان زمانے میں ویکس سے بنتی تھی لپسٹک, اب تو پلاسٹک اور پیٹرولیم اور اس سے بن رہی ہے, ٹھیک ہے. ویکس سے کون بنا رہا ہے, وہ تو اتنی مشکل ہے ویکس سے بنانا. تو یہ ساری چیزیں تو بڑی نقلی آ گئی ہیں. پھر چوئنگ گم جو ہم چباتے ہیں وہ گم ہونی چاہیے, اٹس ناٹ گم, اس میں کسی حد تک پلاسٹک کا بھی اندر ہے. پاکستانی چوئنگ گم جو ہے وہ تو سارا پلاسٹک ہے, وہ تو مائکرو پلاسٹکس آپ کھا رہے ہیں اندر. ہر کسی نے منہ میں چوئنگ گم ڈالی ہوتی ہے. مطلب یہ بھی بڑی نقصان دہ آپ کے لیے. بالکل نقصان دہ. اچھا, لڑکیاں جو ہے یونیورسٹیز میں بہت میک اپ کر کے جاتی ہیں, سج سور کے جاتی ہیں, تو ان کے لیے کیا پیغام دے گی میک اپ کے حوالے سے؟ بیٹے دیکھیں, میں نے پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں کہا کہ آپ جو اگر آپ باڈی واشز یوز کر رہے ہیں نا, اور آپ فیس واش یوز کر رہے ہیں, آپ کا فیس نرم ہو جاتا ہے, باڈی ملائم ہو جاتی ہے, وہ لگے رہ جاتے ہیں سارا دن. وہ آپ کو کارسینوجنز اور وہ سارے زینو ایسٹروجنز اور ہارمون ڈسرپٹرز آپ کی باڈی ابزارب کر رہی ہے, وہ تو لگے رہ گئے. آپ کا پانی ڈالنے سے بھی وہ چپکے ہوئے ہیں آپ کے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. اور اس کے علاوہ جب آپ رول آنز لگا کے جاتے ہیں, آپ پرفیومز لگا رہے ہیں, آپ تو مطلب اپنے آپ کا ستیہ ناش کر کے جا رہے ہیں. آپ بیسن کو ملائی میں ڈالیں, اس سے آپ اپنے منہ کو صاف کریں, اس کے اوپر ناریل کا تیل لگائیں, ایک سک ملتا ہے, یا آپ یہ چقندر کا پانی اپنے ہونٹوں پہ لگا لیں, اس سے آپ پنک ہو جائیں گے. اور اپنی صحت اتنی اچھی کریں کہ آپ کے ویسے ہی پنک ہو جائیں گال. آئرن اپنا پورا کریں, کیلشیم پورا کریں, وائبرنٹ سکن کریں. آپ نقلی کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ بالکل ایسے. ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کرنی چاہیے کہ نہیں؟ نہیں, اس میں بھی تھیلیٹس اور پیرابینس ہیں. اس کا کیا نقصان ہے اگر صبح سویرے نار پیڑی آپ نے جا کے ٹوتھ پیسٹ کر لیا تو کیا؟ تو وہ اندر وہ خوشبو جا رہی ہے نا, تھیلیٹس جا رہے ہیں اندر, تو وہ وہی کر رہے ہیں سارا کچھ جو باقی دوسری چیزیں کر رہی. اب آپ کا برش جو ہے اس کے جو آگے سے وہ ہیں وہ پلاسٹک کے ہیں نا, وہ سارے بنا ہوا, تو وہ کوئی ایک ٹوٹ کے اندر چلا جائے, یا پلاسٹک کے مائکرو پلاسٹکس تو جا ہی رہے ہیں اندر. بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر آپ وہ بھی پلاسٹک ہے. مسواک کرنا چاہیے, سنت جو ہے وہ سنت کو اپنانا چاہیے. لیکن لوگ کہتے ہیں جی مسواک ملتا نہیں. ٹی بیگز بھی پلاسٹک, آپ مائکرو پلاسٹک پی رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی نقصان دہ. گھرے ہوئے ہیں ہر. اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ والدین کی کون سی غلطیوں کی وجہ سے بچے جو ہے اب نارمل پیدا ہوتے ہیں؟ بیٹے غلطیاں تو پری میرٹل ہے نا, کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے خاندان میں ایک موروثی مرض آ رہا ہے, آپ پھر خاندانوں کے اندر شادیاں کر رہے ہیں, تو یہ تو غلط بات ہے نا. یہ میں نے پہلے ہی کہا کہ پری میرٹل کاؤنسلنگ میں ہم دیکھیں گے کہ ان کے آس پاس کوئی کنجینیٹلی ایب نارمل بچہ ہے تو وہ کتنا چانس ہے کہ ان کے آگے بچوں میں ٹرانسمٹ ہوگا. تو یہ پہلے سوچنے کی بات ہے. تو یہ سب سے پہلی غلطی اپنا ساتھی چننا. جیسے تھیلاسیمیا ہے, تھیلاسیمیا مائنر اگر دونوں ہیں تو تھیلاسیمیا میجر بچہ پیدا ہو جائے گا, اس کو بیچارے کو ہر وقت ٹرانسفیوژن دی, اور 10-12 سال کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. تو اس لیے یہ ڈھونڈنا بہت ضروری ہے. بیسک موٹی موٹی چیزیں ان کی میڈیکلی چیک کر لی جائیں, تاکہ وہ کوئی بھی بچہ جو ایب نارمل ہے وہ دنیا میں کم چانسز ہو جائیں اس کے آنے کے. اچھا, کون سے کزنز کو آپس میں شادی نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں یہی تھیلاسیمیا کو آپ ایکسکلوڈ کر لیں. کزن مطلب کہ پھپھو کا بیٹا, خالہ کا بیٹا؟ ایسے نہیں ہے کہ ایک ہی بار میں ایسا ہو جائے گا. اگر جنریشن آفٹر جنریشن, اوکے, جیسے کچھ ہمارے کہتے ہیں کہ جی سید زادے ہیں, جی ہم نے تو باہر کرنا ہی نہیں, لیکن اس سے پہلے تو باقی کاسٹ والے بھی ایسے کرتے تھے. ہماری بھی کاسٹ میں ہماری امی کہتی تھی نہیں جی ہم نے ادھر ہی کرنا ہے. تو یہ چھوڑ دیں, سب انسان برابر ہے. قرآن کی آیت ہے کہ تقویٰ میں جو اونچا ہے وہ اونچا انسان ہے. کوئی کاسٹ واسٹ
دین کے آگے ہیچ ہے, سب کچھ ختم. مطلب کہ یہ بھی کنسیپٹ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کزن میرج جو ہیں وہ بڑے بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. جی اگر جنریشن آفٹر جنریشن, کئی جنریشن کزنز ٹھیک ہے, ویسے اگر ایک آدھی ہوگی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں, میرے خیال میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. چلو ٹھیک. اس کے بعد یہ ہے کہ فیمیل کو سی سیکشن کروانا چاہیے یا پھر نارمل ڈلیوری؟ یہ تو بیٹے اس کی انڈیکیشنز ہوتی ہیں, کیونکہ بہت سے مرد یہ چاہتے ہیں نا کہ وہ نارمل ڈلیوری نہیں کروانا چاہتے. یہ تو بڑی بیوقوفی کی بات. ان مردوں کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ بیوقوف ہیں اس لیے کہ آپ یقین کریں کہ ود ان 6 months وہ بالکل ویسے ہو جاتی ہے. اگر اس کو کوئی ڈلیوری کے وقت انجری نہیں ہوئی یا کوئی ٹیئر نہیں آیا تو وہ 6 to 8 months میں اس کی پوری انیٹمی پھر سے ویسی ہو جاتی ہے جیسے وہ پری پریگننسی. ان کی غلط فہمی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں نارمل ڈلیوری نہیں کروانی چاہیے اور سی سیکشن کی جانب جاتی ہیں. بالکل غلط فہمی ہے یہ. اچھا, ڈاکٹر پہ بھی الزامات ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ وہ خود کوشش کرتے ہیں کہ سی سیکشن ہی ہو, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا, انڈیکیشن ہوتی ہے. آج کل بچیاں بہت کم ہمت کی ہیں اور وہ پہلے ہی کہہ دیتی ہیں کہ جی ہمارا سیکشن, ہم نے کوئی پین نہیں لینی. ان کو ہم کنونس کرتے ہیں کہ بھئی یہ تھوڑی سی تمہیں لگائیں گے اور تمہیں ہم ایپیڈیورل بھی لگا دیں گے, لیکن بہت سی بچیاں نہیں مانتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیکیشنز ہوتی ہیں کرنے کی. چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تھوڑے سے سوال یہ ہیں کہ جو آپ ایکسپرٹ ہیں, اب ہم بات کریں گے آئی وی ایف کی. آئی وی ایف ہے کیا؟ آئی وی ایف ایک بائی پاس ہے. جیسے آپ ہارٹ کا بائی پاس کرتے ہیں نا, ایک شریان بند ہو گئی تو جہاں سے وہ کھلی ہے اس کو اوپر جا کے ایک شریان کے ساتھ جوائن کر دیا تاکہ بلڈ ادھر سے چلا جائے. ٹھیک ہے نا, یہ آئی وی ایف ہے. یہ آئی وی ایف ہے. جیسے یہ ٹیوب ہے, یہ بند ہے, یہ انڈا اٹھا کے یہاں نہیں لا سکتی, یہ بھی بند ہے, یہ یہاں سے انڈا اٹھا کے نہیں. جب تک انڈا آئے گا نہیں یوٹرس میں, بچہ تو نہیں ہوگا. تو یہ کون سے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے انڈے لے کے ان کو لیب میں انسیمینیٹ کرتے ہیں اس کے ہسبینڈ کے سپرم سے, اور پھر ہم بائی پاس کر کے یوٹرس میں رکھ دیتے ہیں, ٹیوب کو بائی پاس کر کے. ویسے تو انڈے نے یوں جانا نا, تو ہم یوں کر کے رکھ دیتے ہیں اندر. ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان میں آئی وی ایف ٹریٹمنٹ کی سکسیس ریٹ ایوریج کتنی ہے؟ جتنی باقی ملکوں میں ہے, 30 to 35%. لوگوں کے ایموشنل اور سائیکولوجیکلی چیلنجز کیا ہیں جو آئی وی ایف کے بارے میں انڈرگو کرتے ہیں؟ بے حساب. اسی لیے میرا جو سینٹر ہے فرینڈز آئی وی ایف سینٹر, جو نیس پاک ہاؤسنگ سوسائٹی فیز 1 میں ہے 338D1, وہاں پہ ہم بالکل جمپ نہیں کرتے کہ لاؤ تمہارا آئی وی ایف کر دیں. اوکے. اب میں آپ کی چینل کی وساطت سے لوگوں کو ایجوکیٹ کروں گی کہ کچھ سال بچہ نہیں ہوا, اب آئی وی ایف کے متعلق اتنا زیادہ لوگوں نے سیکھ لیا ہے کہ جی ایک آئی وی ایف ہوتا ہے, کہ وہ بغیر کسی اوتھینٹک ڈاکٹر کے پاس جانے کے آئی وی ایف سینٹرز میں جاتے ہیں, ہمارا آئی وی ایف کر دیں, آئی وی ایف. میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں, جیسے آج میرے پاس 3 پیشنٹس آئیں, میں نے کہا میں نے نہیں تمہارا آئی وی ایف کرنا. اچھا, تم نے جو پہلے اٹیمپٹ کی ہے وہ بھی غلط کی, تم نے اپنے پیسے ضائع کیے. میرے پاس آلٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ تمہارے لیے ہے, یہ میں تمہارا نقص دور کر دوں گی تو تمہیں بچہ ہو جائے گا. تم آئی وی ایف کے لیے کیوں انسسٹ کر رہی ہو؟ میں نے نہیں کرنا, تم بے شک کہیں اور چلی جاؤ. میرے پاس جب تمہارے لیے آلٹرنیٹیو, حالانکہ آپ کو تو پیسے مل رہے تھے نا, آپ نے تو پیسے لے, اپنا سینٹر ہے. میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں کہ میرے پاس نہیں ہے آئی وی ایف تو چلو میں اپنے مریض کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ آئی وی ایف نہیں جانا. میرے پاس تو اپنے پاس آئی وی ایف ہے, لیکن ہم آلٹرنیٹیو ٹریٹمنٹس ڈھونڈتے ہیں کہ جن کا تو زیرو سپرم کاؤنٹ ہے, ہم نے ٹیسٹیکل میں سے نکالے 1-2 سپرم اور اس کے ساتھ ہم نے انسیمینیٹ کر دیا, وہ تو چلیں ہو ہی نہیں سکتا نارمل طریقے سے, یا 1 ملین کاؤنٹ ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. یا دونوں ٹیوبیں بند ہیں تو وہ تو کرنا ہی ہے. یہ تو ایبسلیوٹ انڈیکیشنز ہیں نا آئی وی ایف کی. لیکن ایسے ہی کہ جی 5 سال شادی کو ہو گئے چلو آئی وی ایف کرا لیں, نو. آپ ایک اوتھینٹک ڈاکٹر آپ کو پراپرلی ڈائگنوز کرے کہ مسئلہ کیا ہے اندر, کیوں نہیں. اب ایک میرے پاس آئی آج پیشنٹ, اس کا یوٹرس بالکل یہاں جیسے ماؤتھ ہے نا, اور ویسے یوٹرس یوں ہوتا ہے کہ یہ ماؤتھ ہے اور یہ کیوٹی, اس کا یوں فولڈڈ تھا, وہ جا ہی نہیں پا رہا تھا کچھ بھی. میں نے کہا بیٹے تمہارا تو مسئلہ ہی کوئی اور ہے, اور فیلڈ آئی وی ایف کے ساتھ میرے پاس آ گئی سارے پیسے پوسے ضائع کر کے. میں نے کہا بیٹے آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے آئی وی ایف کی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے تجربے کے مطابق زیادہ کپلز کی جو کس وجہ سے آئی وی ایف تک پہنچتے ہیں اور پھر وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟
کیوں پہنچتے ہیں سنی سنائی باتیں کہ جی آئی وی ایف کرا لیتے ہیں جا کے, جیسے آپ نے پہلے بات کر دی, مسکنسیپشنز ہیں نا سب کے اندر. چلیں ٹھیک. آئی وی ایف کے خرچے لوگوں کے جو کہ پہنچ سے بھی دور ہیں, بڑی کنسرن ہے کہ لوگ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر پاتے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اسی لیے تو ہم نے آلٹرنیٹیو میتھڈز کا طریقہ کیا ہوا ہے کہ ہم آئی وی ایف کی طرف نہیں لے کے جاتے لوگوں کو, پہلے ہم آلٹرنیٹ دیکھتے ہیں کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے. اچھا, اس کو کوئی افورڈیبل بنانے کے لیے کوئی حکومت کی طرف سے اس طرح کے کوئی نیکسٹ ہمیں کوئی معاملات نظر آ رہے ہیں؟ بیٹے آپ یہ دیکھیں, حکومت اگر اتنا ہی کر لے, ہم نے یہاں پہ جتنا عرصہ بات کی ہے نا, تو ایوری 2 منٹس یا 3 منٹس ایک عورت زچگی میں پاکستان میں فوت ہوتی ہے. اگر یہ ان کو ہی بچا لیں تو بڑی بات ہے. اور انہوں نے یہ یہاں پہ تو فنڈز لگانے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ابھی تو ہم عورتوں کو زچگی سے مرنے سے نہیں بچا سکے. چلیں ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ اگر کسی کپل کا پہلا آئی وی ایف انسکسیس ہو جاتا ہے تو ان کے پاس ریئلسٹیکلی کیا آپشنز ہیں؟ پہلے تو دیکھیں کہ واقعی آئی وی ایف انڈیکیٹڈ تھا, کوئی ایسا نقص تو نہیں ہے جو آئی وی ایف کو بھی فیل کر رہا ہے. ٹھیک ہے, بڑے بڑے نقص پڑے ہوتے ہیں اور آئی وی ایف اور آئی یو آئی ہو رہا ہے, اور وہ میں دیکھ کے سر پکڑ لیتی ہوں کہ اس کو ٹھیک کر دو, آئی وی ایف اور آئی یو آئی کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو اگر فیل ہو گیا ہے تو کوئی ریزن ہوگا. ریزن یہ ہے کہ یا تو وہ بچہ ٹھیک نہیں ہے, کنجینیٹلی ایب نارمل ہے, اس نے جڑیں ہی نہیں بنائی, یا زمین ٹھیک نہیں ہے جہاں آپ نے بیج رکھا ہے, تو کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے وہاں. ٹھیک ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات, ایموشنل سٹریس. عورت کا ایموشنل سٹریس جو ہے نا, وہ سسرال نے اب پیسے لگا دیے ہیں 10 لاکھ. اب تو وہ روز پوچھیں گے تمہیں کوئی داغ تو نہیں لگا, داغ تو نہیں لگا, کوئی یہ تو نہیں ہو. وہ تو اس ایموشنل سٹریس میں ہی وہ بچے نے جڑیں نہیں بنانی. اور سسرال کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے آپ کے کیا؟ اس کا ذکر ہی پریگننسی کا نہیں ہونا چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ. لیکن ساسیں جو ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے پھر انہوں نے بتانا بھی ہوتا ہے آگے, اور انہوں نے ساس کا تو پوتا پوتی ہونا, وہ تو شاید نہیں پوچھتی ہوگی. محلہ, رشتہ دار, دور کے رشتہ دار, ریموٹ ریلیٹیوز فون کر کوئی خوشخبری آنے والی ہے, کیا بننے والا ہے, وہ جسٹ بس کہ اس گھر میں ہو کیا رہا ہے وہ پوچھنا صرف یہ چاہتی ہیں. بالکل غلط بات ہے. اچھا, آئی وی ایف اور ٹیسٹ ٹیوب بیبیز میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں, ٹیسٹ ٹیوب بیبی ایک مس نومر ہے, اس کا نام ٹیسٹ ٹیوب بیبی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ کوئی ٹیوب ہوتی ہے اس میں بچہ ہوتا ہے اور وہ ٹیوب رکھ دیتے ہیں اور بچہ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اوکے. یہ کیونکہ سب سے پہلے جو لوئی براؤن وہ جو بچی پیدا ہوئی تھی, تو سب سے پہلے انہوں نے ایک ٹیوب میں انڈے ڈالے اور اس میں سپرم ڈالے اور پھر انتظار کیا کہ یہ انسیمنیٹ ہو جائیں, تو پہلا نام انہوں نے دے دیا ٹیسٹ ٹیوب بیبی, کیونکہ وہ ٹیسٹ ٹیوب میں ڈالے تھے انہوں نے. ٹھیک ہے. تو یہ ٹیسٹ ٹیوب میں کچھ نہیں ہوتا. آئی وی ایف ہوتا ہے ان وٹرو فرٹیلائزیشن, یعنی جسم سے باہر. ان وٹرو کے اب کنونشنل ہے, جیسے ہم نے ٹیوب میں سپرم اور وہ ڈال دیا, اور اب اکسی ICSI یعنی انٹرا سائٹوپلازمک سپرم انوکولیشن, یعنی ایگ ہے, ہم نے سپرم کو اٹھاتے ہیں اور اس کے اندر چھوڑ کے آتے ہیں ایگ. اوکے. تو یہ اکسی بھی آئی وی ایف ہے, لیکن یہ ایک اور قسم ہے. تو آئی وی ایف ایک ہیڈنگ ہے, اس کے نیچے پھر یہ کنونشنل آئی وی ایف ہے, پھر اس کا اکسی ہے, اس کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ کیا ایج آئی وی ایف کے ریزلٹ پر اثر ڈالتی ہے؟ ڈیفینیٹلی. انڈے وہی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدائش کے وقت ڈال کے بھیجے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ انڈے پرانے ہو رہے ہیں, ان کی کوالٹی پرانی ہو رہی ہے, گر رہے ہیں, انڈے دانیاں خالی ہو رہی ہیں, جو رہ گئے ہیں ان میں کنجینیٹل ایب نارمیلٹیز پیدا ہو رہی ہیں, وہ ان کی کوالٹی, جیسے آپ مرغی کے انڈے 3 ہفتے تک آپ رکھ چھوڑیں پھر مرغی کو بٹھائیں اس کے اوپر, تو وہ 1-2 چوزے ہی نکلیں گے. آپ فریش رکھیں گے تو سارے کے سارے چوزے میں بدل جائیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا, اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہیں کوئی آئی وی ایف کے؟ امیجیٹ سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں کہ ہائپر اسٹیمولیٹ ہو جائے اووری, تھوڑی سی بڑی ہو جائے, اس میں انڈے بہت زیادہ. ادروائز اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. ایموشنل فائنینشیل سائیڈ افیکٹ ہے, باقی میڈیکلی تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از. اچھا, یہ کوئی ٹیکنالوجی آئی وی ایف جو ہے مزید اس میں جو ہے وہ ایڈوانس بھی ہو سکتی ہے؟ بہت مہنگی ہے. وہ جو آرٹیفیشل ووم ہے وہ تو نہیں ہے, ایسی بکواس ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جو ایک ویڈیو آئی ہے بالکل, اس میں نہیں, وہ نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ وہ سیلز نکال دیں جو بیماری کے سیلز تھے, یا آپ آگے بہت کچھ ہوگا ابھی, لیکن ابھی مارکیٹ میں کچھ نہیں آیا. اس کے علاوہ لوگوں کے مس کنسیپشن ہیں کہ آئی وی ایف کے بارے میں کچھ مس جو ہیں وہ ریگولرلی سنا کرتے ہیں اور لوگ جو آپ سے ڈسکس کرتے ہیں, اس کے بارے میں آپ آخر میں کیا کہیں گی؟
بڑی بڑیاں آتی ہیں وہاں سے گاؤں سے اور آ کہتی ہیں باجی جی ایدے بندے دے جراثیم نہیں ہے وہ ٹیوب رکھ دیو جہد نال بچہ ہو جاتا ہے. تو ان کو پھر سمجھانا کہ وہ کوئی ٹیوب نہیں ہوتی بہن, وہ میاں اور بیوی کے جرثوموں سے وہ ایک بیج بنتا ہے اور وہ ہم اندر رکھتے ہیں. ان کو سمجھانا ناممکن ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی باجی اسی سنیا ہے کہ ایک ٹیوب امریکہ تو تسی منگواندے ہو تے او دے وچ بچہ ہوندا ہے تے او رکھ دیو. اچھا اس میں لڑکی یا لڑکے کا بھی ہوتا ہے کہ؟ ہاں وہ تو خیر بہت کامن ہے, وہ تو سلیکشن ہو جاتی ہے. لیزر سے ہم ایک سیل کو نکال کے اس میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بیٹا ہے کہ بیٹی. اور اس میں آپ کا کمال ہے یا پھر ان کا سپرم جو اس سے سب کچھ پتہ چلنا ہے؟ نہیں, وہ جب بن جاتا ہے پھر وہ 2 سیل سٹیج پہ آتا ہے, پھر 4, پھر 8, پھر 16, پھر 32, کچھ اس طرح. جب وہ بڑا ہو جاتا ہے نا پھر اس کے بیچ میں ایک خالی جگہ پیدا ہونی شروع ہوتی ہے, ویکیول پیدا ہوتا ہے. ایک طرف وہ سیل ہو جاتے ہیں جس سے بچہ پیدا ہونا ہے, انر سیل میس, اور دوسری طرف وہ ہوتا ہے جس نے پلیسنٹا بنانا ہے یا آمل بنانی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم بچے والے سیلز کو تو ہاتھ نہیں لگاتے, ہم جس نے آمل بنانی ہے لیزر کے ساتھ ہم ایک سیل اتار لیتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. اس کو پھر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ بیٹا ہے کہ بیٹا. اچھا یہ اسلام میں حلال ہے یا حرام ہے؟ وہ ڈیفینیٹلی حلال ہے. حلال ہے, بالکل حلال ہے. شریعت ابھی کوئی علماء کی طرف سے کوئی فتوے تو نہیں آئے؟ کیونکہ آپ تو علماء سے پہلے ہی فتوے لے لیے تھے کہ یہ حلال ہے, کیونکہ میاں بیوی کے جرثوم ہیں نا, وہ نکاح شدہ ہیں آپس. ٹھیک ہے. وہ جو ڈونر ایگ اور ڈونر سپرم ہے پاکستان میں وہ نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب شاید آپ کی نظروں سے یہ خبر گزری ہو کہ سدھو موسے والا بڑے سنگر تھے انڈیا کے, ان کے والدین نے اسی طرح اپنا بچہ جو 50 سال کی عمر کے بعد جو ہے وہ پیدا کیا. ان کے بارے میں وہ ٹیسٹ ہوئی. سدھو موسے والا ایک سنگر ہے, حال ہی میں جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اچھا. انڈین سنگر ہیں. ان کے والدین کی ایج جو تھی وہ 50+ تھی, اور اس کے بعد جو انہوں نے وہ بچہ کو اس طرح کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے یا پتہ نہیں IVF کیا انہوں نے استعمال کیا, تو وہ کوئی ایمبریو چھوڑ گئے ہوں گے. دیکھیں نا ہم کچھ ایمبریوز ووم میں رکھ دیتے ہیں, اگر ہمارے پاس 15 ایمبریوز ہیں تو ہم باقی کو فریز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جا کے IVF سینٹر کو کہا ہوگا کہ ہمیں کوئی ایمبریو دے دیں, اور پھر ہم ہارمونز دے کے تو 100 سالہ عورت کے ووم میں رکھ دیں ایمبریو, وہ گرو کرنا شروع کر دے گا. اس طرح ان کا بھائی آیا ہے سدھو موسے والے کا, کسی کا ایمبریو ہوگا, ان کا اپنے تو ایگز ختم ہو گئے نا. چلے ٹھیک ہے. آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ؟ آخر میں میرا پیغام یہ ہے کہ دین کے قریب ہو جائیں. آپ دین کے قریب ہوں گے, سارے مسائل, سارا ڈپریشن, ساری بیماریاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی. جب آپ دین کے قریب جائیں گے نا تو پھر عشاء پڑھ کے سوئیں گے, اور تہجد کے لیے جب اٹھیں گے نا تو سارے میڈیکل ڈس آرڈرز جو ہیں آپ کے ختم ہو جائیں گے. چلیں ٹھیک ہے. ناظرین ہمارے ساتھ ڈاکٹر سمینہ حق صاحبہ موجود تھی, جنہوں نے باقاعدہ طور پر آج ہم نے کسی ایک ٹاپک پر نہیں بلکہ بہت سے ایسے ٹاپکس پر بات کی ہے جن کے بارے میں اس وقت سوسائٹی میں اویئرنیس ہونی چاہیے. والدین کو اپنے بچوں کو بتانا چاہیے, اور پھر اس کے بعد بہت سی ایسی لڑکی ہیں جو کہ یونیورسٹیز میں ہیں یا پھر ہاسٹلز میں رہ رہی ہیں, انہیں کن کن چیزوں کی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے, کیسے اپنی زندگی کو جو ہے انہیں محفوظ کرنا ہوگا. اور بھی بہت سے ایسے ٹاپکس ہیں جو اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو سننے کو ملیں گے, اور بہت سے ایسے تجربات ہیں جو ڈاکٹر سمینہ حق صاحبہ نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو پوڈ کاسٹ ہے آپ کے لیے انتہائی بینیفٹ ثابت ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.